اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وفاقی وزارت برائے مذہبی امور کی طرف سے جاری کردہ مکتوب کا اردو خلاصہ۔ دعوت اسلامی ایک غیر سیاسی پرامن سب سے بڑی مذہبی تحریک ہے جو کہ ملک اور بیرون ملک قرآن و سنت کے مطابق اسلام کا پیغام عام کرنے میں مصروف عمل ہے۔ یہ تحریک مکمل غیر سیاسی ہونے کے ساتھ ساتھ انتہا پسندی اور دہشت گردی سے پاک ہے۔ وفاقی وزارت برائے مذہبی امور اس تحریک کے نیکی کی دعوت عام کرنے کے انداز اور اس سے متعلق دیگر تمام امور سے مطمئن ہے۔ Certificate issued by Ministry of Religious Affairs, Government of Pakistan. To whom it may concern. Dawat-e-Islami is the largest religious, non-political, propagational and peaceful movement of Quran and Sunnah in the country, working for propagation of the message of Holy Quran and Sunnah all over the country as well as abroad. The Jamaat is purely non-political, non-extremist and non-terrorist. Therefore, Ministry of Religious Affairs is satisfactory on their propagation for Islam as well as other activities relates to religion. معاشرے کے مختلف ناسوروں میں سے ایک نفاق یعنی ظاہر و باطن کا ایک نہ ہونا بھی ہے۔ مدنی چینل کے سلسلے معاشرے کے ناسور میں مبلغ دعوت اسلامی و نگران مرکزی مجلس شورا حضرت مولانا حاجی محمد عمران اتاری سلمہ الباری نے اسی ناسور کے بارے میں بیان فرمایا۔ دعوت اسلامی کا اشاعتی ادارہ مکتبۃ المدینہ اس بیان کی VCD بنام منافقت کی علامتیں مختلف مواقع کے مناظر اور آواز کی مکسنگ کے ساتھ پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہے۔ آپ اس بیان میں ملاحظہ فرمائیں گے، دل میں کبھی ایمان تو کبھی نفاق، انسان شیطان کی زد میں ہے، بہترین زمانہ کون سا ہے، مبلغین کے لیے اہم احتیاطیں وغیرہ۔ اس VCD کو اول تا آخر ملاحظہ کیجیے، انشاءاللہ عز و جل علامات نفاق سے بچنے اور نیک مسلمان بننے کا ذہن بنے گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ جھوٹ کی بات کرو تو غیبت کہتا ہے اس سے بڑھاؤ، غیبت کی بات کرو تو کوئی اور کہتا ہے اس سے بڑھاؤ، اس کی بات کرو تو ویسے بھی بڑھاؤ۔ ہاتھ کس پر رکھ کے سمجھ نہیں آتی، تو یہ سوچا چلو نفاق کو لے لیں۔ منافق کی 3 نشانیاں، جب بات کرے تو جھوٹ بولے، جب وعدہ کرے تو وعدہ خلافی کرے، اور جب اس کے پاس امانت رکھی جائے تو اس پہ خیانت کرے۔ یہ 3 نشانیاں نفاق کی ہے۔ میرے آقا صلی اللہ تعالی وسلم نے ارشاد فرمایا، علم نہیں ہے بس یہ جھوٹا، یہ وعدہ خلافی کرتا ہے، یہ یوں بولتا ہے، یہ یوں بولتا ہے، یوں بولتا ہے۔ ارے بھائی، شریعت اس کو جب جھوٹا نہیں کہتی، شریعت جب اسے برا نہیں کہتی، who are you؟ ایک شخص کے اندر تم نفاق کی ایک نشانی ثابت کرنے کے لیے تلے ہوئے ہو، تم پڑھ تو لو کہ آیا واقعی وہ جھوٹا ہے یا نہیں ہے۔ ایڈوکیٹ کی کتابیں آپ نے پڑھی، میڈیکل کی کتابیں آپ نے پڑھی، تمام چیزوں کے آگے کسی نہ کسی چیز کی ڈیفینیشن آپ پڑھتے ہیں۔ ہاں ڈیفینیشن پڑھتے تھے، جھوٹ کی ڈیفینیشن کریں آپ۔ جھوٹ ہے، غسل فرض ہوتا ہے، ہم فرض ادا کر لیتے ہیں۔ بھائی غسل کے فرض کتنے ہیں؟ غسل کا کیا فرض ہوتا ہے؟ غسل فرض ہے، جب غسل فرض ہوا تو فرض ادا کر لیا۔ اور بھائی غسل میں بھی فرض ہے نا یار، آتا نہیں ہے، پڑھا نہیں ہے۔ میں بھی مانتا ہوں بھائی کہ آپ نے پڑھا نہیں ہے تو آپ کو آتا نہیں ہے، بولتا پڑھو تو کہتے وقت نہیں ہے۔ میں وقت آپ کو بتا رہا ہوں کہ آپ کے پاس وقت ہے، کن کن جگہوں پر کتنا وقت آپ ضائع کرتے ہو، شیشے کے سامنے کتنا وقت ضائع کرتے ہو، الماری کھول کر کھڑے ہوئے ہو، جناب شرٹ یہ ہونی چاہیے تو ٹائی ہونی چاہیے تو پینٹ ایسی ہونی چاہیے، جوتا یہ ہونا چاہیے تو موزہ یہ ہونا چاہیے، آئینے کے سامنے تو 10 دفعہ بال بناؤ، 10 دفعہ بال خراب کرو، نائی کی کرسی پہ بیٹھو تو 3 گھنٹے تک نائی کی کرسی چھوڑنے کا نام مت لو۔ یہ سارے وقت کس کے؟ جو علم سیکھنا اسلام نے ہم کو فرض کیا، اس فرض کو چھوڑ کر تم اس فضولیات اور بعض گناہوں بھری مصروفیات میں مصروف ہو۔ ارے اتنا بڑا لاس ہے، پھر کون سی دنیا کا آدمی کہے گا کہ تم عقل مند ہو؟ عقل مند نہیں ہو، بے وقوف بولوں گا تو ناراض ہو جاؤ گے۔ عقل مند نہیں ہو۔ عقل مند وہ ہوتا ہے جتنا دنیا میں رہنا ہے اتنی دنیا کی تیاری کرتا ہے، جتنا قبر و آخرت کا سفر ہے اتنی وہاں کی تیاری کرتا ہے، اس کو کہتے ہیں عقل مند۔ آپ نے غور نہیں کیا کہ اس کے بعد ہیڈ فون کیا کر رہی ہے؟ کیوں ہیڈ فون لگا کر آپ کا بچہ گھوم رہا ہے؟ نعتیں سن رہا ہے، تلاوت سن رہا ہے، بیان سن رہا ہے، کیا سن رہا ہے آپ کا بچہ ہیڈ فون کے اوپر؟ گرم پتی نہیں پکڑ رہ جاتا بچہ تو چلاتے ہیں رک جا بیٹا ہاتھ جل جائے گا،
آج جل جائے گا، پتہ ہے کہ دوائی لگاؤں گا ہاتھ صحیح ہو جائے گا. آپ کا یہی بچہ جہنم کی آگ کی طرف بڑھ رہا ہے، آپ اس کو چلا کر روک نہیں سکتے؟ ایسا مریض جس کا ہر عضو علاج مانگ رہا ہے، ایسے موقع پر اگر علاج کرنے والے سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے چلے جائیں، اپنے منہ سے چائے پیئے، مریض کر رہا ہو، مریض تڑپ رہا ہو، اور اس علاج کرنے والے کو جس کو اللہ تعالیٰ گناہوں کا علاج کرنے کی توفیق دے اور وہ سستی سے کام لے، کس قدر یہ نا انصافی کی بات. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلك وصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وصحابك يا نور الله. رحمت عالم نور مجسم شاہ بنی آدم رسول محتشم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان مغفرت نشان ہے: مجھ پر کثرت سے درود پاک پڑھو، بے شک تمہارا مجھ پر درود پاک پڑھنا تمہارے گناہوں کے لیے مغفرت ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. دعوت اسلامی کے عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ باب المدینہ کراچی میں اس وقت سنت و بھرے بیان کا سلسلہ ہے، اور جو ہمارا ایک جنرل موضوع ہے وہ ہے معاشرے کے ناسور. اب معاشرے میں جو ایک ناسور ہوتے ہیں، جو مطلب ایک ایسی بیماریاں ہوتی ہیں، اور یہاں ہماری مراد یقیناً زیادہ تر گناہوں کی بیماریاں ہیں، عملی جو بیماریاں ہوتی ہیں، جو ایسی بنیاد اور جڑ پکڑ جاتی ہیں جن سے پورا معاشرہ تباہ و برباد ہوتا چلا جاتا ہے. ان گناہوں کو، ان عادتوں کو ہم یہاں پر کچھ کوشش کریں گے نمایاں کرنے کی، پھر اس کے تدارک کی طرف جائیں گے، اس کے حل کی طرف جائیں گے. ڈاکٹر بھی بیماری کے اسباب بتاتا ہے، اس کے بعد اس کے علاج بتاتا ہے. اب علاج کو چھوڑ کر صرف بیماری ہی پر تبصرہ کیا جائے تب بھی زیادہ مفید نہیں ہے. علاج بھی ہونا چاہیے، پرہیز بھی ہونی چاہیے، تو بیماری پر قابو پانا آسان ہو جاتا ہے. چنانچہ آج جو ہم نے جس معاشرے کے ناسور میں سے جس موضوع کو لیا ہے وہ ہے نفاق. کیا نفاق؟ اس کو سمجھتے پہلے. 2 کتابوں سے میں اس وقت نفاق کو بیان کروں گا، غیبت کی تباہ کاریاں اور کفریہ کلمات کے بارے میں سوال جواب، پھر انشاءاللہ اس کے حل کی طرف جائیں گے. جب حضرت سیدنا امام جعفر صادق رحمۃ اللہ تعالی علیہ تاریک الدنیا یعنی گوشہ نشین ہو گئے، تو حضرت سیدنا سفیان ثوری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے حاضر خدمت ہو کر کہا، تاریک الدنیا ہونے سے مخلوق آپ کے فیوز و برکات سے محروم ہو گئی ہے. تو اس پر حضرت سیدنا امام جعفر صادق علیہ رحمۃ اللہ خالق نے کچھ یوں اشعار پڑھے جس کا ترجمہ ہے، یعنی وفا کسی جانے والے کل کی طرح چلی گئی اور لوگ اپنے خیالات میں غرق ہو کر رہ گئے. لوگ یوں تو ایک دوسرے کے ساتھ اظہار محبت و وفا کرتے ہیں، لیکن ان کے دل ایک دوسرے کے بغض اور کینے کے بچھوؤں سے لبریز ہیں. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، دیکھا آپ نے حضرت سیدنا امام جعفر صادق علیہ رحمۃ اللہ الخالق لوگوں کی منافقت والی روش، یہ منافقت نہیں ہے، ہمارے منافقت کہا جاتا ہے. یہاں اس کے جو اعراب امیر سنت لگائیں زبر زیر پیش، یہ منافقت، اس کو لکھ لیں. کیا کہیں گے؟ منافقت. تو آپ فرماتے لوگوں کی منافقت والی روش سے تنگ آ کر خلوت یعنی تنہائی آپ نے اختیار فرمائی. اس پاکیزہ دور میں بھی یہ صورتحال ہونے لگی تھی، تو اب تو جو حال بے حال ہے اس کا کس سے شکوہ کیجیے. آج کل تو اکثر لوگوں کا حال ہی عجیب ہو گیا ہے. جب باہم ملتے ہیں تو ایک دوسرے کے ساتھ نہایت تعظیم کے ساتھ پیش آتے ہیں اور خوب حال احوال پوچھتے ہیں.
ہر طرح کی خاطرداری اور خوب مہمانداری کرتے ہیں. کبھی ٹھنڈی بوتل پلا کر نہال کرتے ہیں تو کبھی چائے پلا کر پان گٹکے سے منہ لال کرتے ہیں. بظاہر ہنس ہنس کر خوش کلامی اور قیل و قال کرتے ہیں، مگر اپنے دل میں اس کے بارے میں بغض و ملال رکھتے ہیں. اس لیے تو ملنے والے جو ہی جدا ہوتے ہیں ان کی غیبت شروع کر دیتے ہیں، ان کے عیوب بیان کر کے ہنستے ہیں. فلاں شخص ایسا ہے، فلاں ویسا ہے، فلاں شخص کو کیا ہو گیا ہے، ہمیشہ بن ٹھن کر پھرتا ہے، اور فلاں شخص کی چال کیسی عجیب ہے کہ دیکھ کر ہنسی آتی ہے. فلاں شخص کتنا بھی حیا ہے کہ اس کی باتوں کو بیان کرنے ہی سے ہم کو شرم آتی ہے. فلاں شخص مغرور معلوم ہوتا ہے، لوگوں سے باتیں بہت کم کرتا ہے، اور فلاں شخص بے وقوف ہے، لوگوں سے بات کرنے کی تمیز نہیں رکھتا. فلاں شخص عجیب مسخرہ ہے، گویا ہجڑا ہے. فلاں بہت شرارتی ہے، فلاں میرے پیسے کھا گیا ہے، ارے وہ تو پکا 420 ہے، ارے وہ تو یوں ہے، ارے وہ تو یوں ہے، ارے وہ تو یوں ہے. اور حال یہ ہوتا ہے کہ جب ساتھ بیٹھتے ہیں، ارے جناب آپ تو بس کیا بات ہے آپ کی. اب یہ جو عادت ہے نا، یہ کیا ہے پتہ ہے؟ حضرت سیدنا بقر مزنی علیہ رحمت اللہ غنی فرماتے ہیں کہ جب تم کسی شخص کو دیکھو کہ وہ لوگوں کے عیبوں کا وکیل بنا ہوا ہے، یعنی سب کی پولیں کھولتا اور غیبتیں کرتا پھرتا ہے، تو جان لو کہ وہ اللہ عز و جل کا دشمن ہے اور اللہ جبار عز و جل کی خفیہ تدبیر کا شکار ہے. حضرت سیدہ بشر حافی علیہ رحمۃ اللہ کافی فرماتے ہیں ان لوگوں پر تعجب ہے جو پیچھے سے تو اسلامی بھائیوں کی غیبت کر کے ان کی عزت کی دھجیاں اڑاتے ہیں، مگر جب سامنے آتے ہیں تو خوب محبت کا اظہار کرتے اور ان کی تعریف شروع کر دیتے ہیں. تو یہ ایک ایسی بیماری ہے میرے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں کہ اس کی نشاندہی میں کر رہا ہوں، اور اس کی نشاندہی کے لیے میں نے عرض کی کہ غیبت کی تباہ کاریاں سے میں نے چند باتیں عرض کی. اب اس کی نشاندہی کرتے ہوئی جو تحریرات ہیں کفریہ کلمات کے بارے میں سوال جواب جو صفحہ نمبر 14 پر امیل سنت نے کچھ یوں مدنی پھول عطا کیے ہیں کہ حضرت سیدنا حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ جو کہ منافقین اور اسباب نفاق کے علم کے ماہر تھے، آپ فرمایا کرتے دل پر کبھی تو ایسی گھڑی آتی ہے کہ وہ ایمان سے بھر جاتا ہے، حتیٰ کہ اس میں سوئی کی نوک جتنی بھی نفاق کے لیے گنجائش باقی نہیں رہتی، اور کبھی اس پر ایسی گھڑی وارد ہوتی ہے کہ وہ منافقت سے پور ہو جاتا ہے اور اس میں سوئی کی نوک جتنی جگہ بھی ایمان کے لیے باقی نہیں بچتی. صدر الشریعہ بدر الطریقہ حضرت علامہ مولانا مفتی محمد امجد علی اعظمی علیہ رحمت اللہ الکوی ارشاد فرماتے نفاق کہ زبان سے دعویٰ اسلام کرنا اور دل میں اسلام سے انکار یہ بھی خالص کفر ہے، بلکہ ایسے لوگوں کے لیے جہنم کا سب سے نیچے کا طبقہ ہے. حضور صلی اللہ تعالی وسلم کے زمانے اقدس میں کچھ لوگ اس صفت کے اس نام کے ساتھ مشہور ہوئے کہ ان کے کفر باطینی پر قرآن ناطق ہوا. نیز نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنے وسیع علم سے ایک ایک کو پہچانا اور فرما دیا کہ یہ منافق ہے. اب اس زمانے میں کسی خاص شخص کی نسبت قطعے کے ساتھ یعنی یقینی طور پر منافق نہیں کہا جا سکتا کہ ہمارے سامنے جو دعویٰ اسلام کرے ہم اس کو مسلمان ہی سمجھیں گے جب تک اس سے وہ قول یا فعل جو منافی ایمان یعنی ایمان کے خلاف ہے نہ صادر ہو. یہ بار شریعت کی عبارت امیل سنت نے بیان کی. اب لکھتے منافقت کی دوسری قسم نفاق عملی ہے، اس پر غور کرنا ہے. اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ کام کرے جو مسلمانوں کا شایع نشان نہ ہو، منافقین کے کرتوت ہو. جیسا کہ رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان عظیم ہے اور بخاری کے حوالے سے امیر سنت نے اپنی کتاب کفریہ کلمات کے بارے میں سوال جواب میں نقل کیا. 3 نشانیاں اپنے پاس اپنے لوح دل پر لکھ لیجئے. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو ان علامتوں سے محفوظ فرمائے. نفاق کی نشانیاں، منافقت کی نشانیاں ہیں. نمبر 1، جب بات کرے تو جھوٹ بولے. اب ہر شخص غور کرے کتنا جھوٹا ہے کتنا سچا ہے. نمبر 2، جب وعدہ کرے تو وعدہ خلافی کرے. وعدہ خلافی کی پوری وضاحت ایک سفیشینٹ ٹاپک اور ایک میٹر ایک
آدمی سمجھ جائے گا اور اس کے مطلب کانسیپٹ کلیئر ہو جائے گا وعدہ اور وعدہ خلافی کے اوپر، وہ بھی غیبت کی تباہ کاریہ میں موجود ہے. ہم پڑھیں تو صحیح. تو وعدہ خلافی یہ دوسری نفاق کی علامت ہے کہ جب وعدہ کرے تو وعدہ خلافی کرے. اور تیسری، جب اس کے پاس امانت رکھی جائے تو اس میں خیانت کرے. 3 نشانیاں منافق کی ہیں. اس وقت مدنی چینل پر موجود تمام ہی ناظرین، تمام اسلامی بھائی، تمام اسلامی بہنیں اس پر غور کریں. یہ 3 نشانیاں نفاق کی ہے. میرے آقا صلی اللہ تعالی وسلم نے ارشاد فرمائے، کیا آپ میں اور مجھ میں ان تینوں میں سے کوئی ایک بھی نشانی موجود ہے؟ 2 3 کہ ایک بھی نہیں، کہ میں جھوٹ بھی نہیں بولتا، میں وعدہ خلافی بھی نہیں کرتا، اور میرے پاس اگر امانت رکھی جائے تو میں خیانت نہیں کرتا. ایسے کتنے لوگ ہیں جو اس معاملے میں مشہور ہیں، جن کے بارے میں یہ کہا جا سکے کہ یار یہ واقعی یار یہ سچا آدمی ہے، جو بات کرتا ہے سچی کرتا ہے، کبھی اس کو وعدہ خلافی کرتے نہیں دیکھا. اور امانت تو اس کے پاس چیز رکھا ہو تو فکر ہی نہیں ہے کہ اس کے پاس چیز کہاں جائے گی. اب دیکھیے ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو مکے کے کفار امین و صادق کے نام سے یاد کرتے تھے. ارے جس گھڑی کفار مکہ منصوبہ بنا رہے ہیں کہ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو شہید کرنا ہے، سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو ہجرت کا حکم ہو رہا ہے، سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم عاشق اکبر صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کو اپنے ساتھ لے کر ہجرت کی تیاری کر رہے ہیں، سارے منصوبے بن رہے ہیں، سرکار صلی اللہ تعالی وسلم کو نقصان پہنچانے کے، شہید کرنے کے، یہ تکلیفیں بھی دے رہے ہیں، پریشان بھی کر رہے ہیں. ان کی پریشانی، ان کی تکلیف، ان کی اذیت یہ بنیادی سبب بنی مکہ مکرمہ سے ہجرت کرنا پڑا میرے آقا صلی اللہ تعالی وسلم کو مدینہ منورہ کی طرف. اس وقت اس گھڑی بھی ان مکے والوں کی امانتیں میرے آقا کے پاس رکھی ہوئی تھی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. یہ جو کچھ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بکواسیں کرتے، لیکن یہ بات جانتے تھے کہ یہ ہیں امین، یہ ہیں امین. ان کے پاس کوئی چیز رکھواؤ تو مطلب یہ تصور ہی نہیں ہے کہ کوئی چیز ضائع ہو جائے گی، کہ یہ خیانت نہیں کرتے، امانت دار ہیں. ان ناگفتہ حالات میں کہ کفار مکہ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی وسلم کو شہید کرنے کا منصوبہ بنا رہے ہیں. سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی وسلم اپنے پسندیدہ، اپنے چہیتے شہر مکہ مکرمہ سے ہجرت فرما رہے ہیں. اس وقت مولا مشکل کشا شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کو اپنے بستر پر آرام کا ارشاد فرما رہے ہیں، اور انہیں وہ سامان دے رہے ہیں جو مکے والوں کا بطور امانت آپ کے پر رکھا ہے کہ اے علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم یہ رکھیے، اور صبح امانت جن کی ہے یہ ان کو امانت لوٹا کر آپ بھی میرے پاس مدینہ منورہ آ جانا. یہ کتنا خوبصورت، کتنا پیارا اور کتنا ہی مطلب بے مثال کردار ہے میرے آقا مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. اے عاشقان رسول، ہم جس کے غلام ہیں، ہم جس کے امتی ہیں، وہ امین ہیں، وہ صادق ہیں. 3 دن تک اس مقام پر انتظار فرماتے ہیں جب یہ کہا گیا کہ آپ یہیں رہیے، میں ابھی حاضر ہوتا ہوں. اور آپ صلی اللہ تعالی وسلم 3 دن تک وہی اس شخص کا انتظار کرتے رہے گے، کیونکہ آپ نے کمینڈمنٹ کی تھی. 3 دن کے بعد وہ شخص کو یاد آتا ہے، جب حاضر ہوتا ہے تو سرکار صلی اللہ تعالی وسلم اسے صرف اتنا ارشاد فرماتے، تو نے مجھے بڑی تکلیف میں مبتلا کر دیا. چونکہ ایک دعوت اسلامی کے مبلغین جمع ہے، ایک عاشقان رسول کا یہ اجتماع ہو رہا ہے، دنیا بھر میں اسلامی بھائی مدنی چینل کے ذریعے سن رہے ہیں، عاشقان رسول، عاشقہ سب جمع ہیں، سنتے ہیں. یہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ ایک کردار کی ایک میں آپ کو جھلک بیان کر رہا ہوں، اور ایک نیکی کی دعوت دینے والوں کے لیے، برائی سے منع کرنے والوں کے لیے اس میں زبردست مدنی پھول ہیں. کہ اگر ایک تو عام مسلمان کے لیے متعلق جب ایک وہ اعتماد اٹھ جاتا ہے، لیکن پھر بھی جو ایک مذہبی وضاقتہ رکھتا ہو، اس کے بارے میں آج بھی بہت زیادہ اعتماد کرنے کی فضا قائم رہتی ہے، اس کے اوپر اعتماد کیا جاتا ہے. اور خدا نہ خواستہ اگر ایسے شخص سے کوئی ایسا کام صادر ہو جائے کہ اس کو واقعی وہ جھوٹا ہو جائے. دیکھیں جھوٹ کی بہت ساری، میرا جھوٹ موضوع نہیں ہے، انشاءاللہ کبھی موقع ملے تو جھوٹ پر بیان کروں گا. تو
بولے اور لوگ کہے گا یہ جھوٹا انسان ہے، اب اس کی جھوٹ کی عادت ہو جائے، جب لوگوں میں ایک نیکی کی دعوت دینے والا جھوٹا ہو جائے نا تو وہ پھر اس کی نیکی کی دعوت کا اثر ختم ہو جاتا ہے۔ مگر یہ ضرور عرض کر دوں میرے مدنی چینل کے ناظرین، دوسرے اسلام بھائی، کہ ہم کسی کو بغیر کسی تحقیق کے جھوٹا کہہ نہیں سکتے، ہمارے یہ بھی ایک بیماری ہے۔ اب یہ تو جھوٹا آدمی ہے، بھائی کیسے جھوٹا ہو گیا؟ جھوٹ کی تاریخ پڑھی آپ نے؟ جھوٹ کہاں جائز ہے؟ کہاں جھوٹ بولنے کی اجازت ہے؟ کہاں جھوٹ بولنے کا مطلب کہ وہاں موجود ہے کہ یہاں جھوٹ بول کر آدمی اپنا وہ راستہ بنا لے؟ مطلب جھوٹ کی جو پوری ڈیفینیشن باہر شریعت پر لے چلے، باہر شریعت جو اس میں مقتد المدینہ نے اس کی تیسری جلد شائع کی ہے، اس میں 16واں حصہ موجود ہے، 16واں حصہ الگ بھی ملتا ہے، اس میں جھوٹ کا بیان موجود ہے اور جھوٹ کے متعلق مسائل موجود ہے، توریہ موجود ہے، تعریض موجود ہے، جھوٹ کی اقسام موجود ہیں، روٹس موجود ہیں کہ اس روٹ پر جھوٹ کا یہ حکم ہے، اس روٹ پر جھوٹ کا یہ حکم ہے، اس روٹ پر جھوٹ۔ بھائی آپ نے اتنی بڑی کتاب غیبت کی تباہ کاریاں دیکھی ہیں، ٹھیک ہے، دیکھیے نا، اس کے بارے میں ہم نعرہ کیا لگاتے ہیں؟ غیبت کے خلاف جنگ لگاتے ہیں نعرہ۔ کیا اس کتاب میں لکھا ہے کہ غیبت کی جائز صورت ہے؟ کس سے پڑھا ہے؟ غیبت کی جائز صورت ہے، جس طرح غیبت کی جائز صورت ہے اس طرح جھوٹ کے بارے میں بھی کئی یہ کام موجود ہے۔ اب آپ بولو کہ اس نے جھوٹ بولا، کیا پتا اس نے وہی بات کی جس کی کو شریعت اجازت دیتی تھی اور آپ کو علم بھی نہیں ہے، اور آپ زندگی بھر اس کو جھوٹا 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 کر کے غیبتیں بھی کرتے رہے۔ یا تو تہمت و بہتان بھی ہو سکتا ہے، تہمت بہتان، اس کے متعلق طرح طرح کی بدگمانیاں، پھر برا چرچا، لوگوں کو اس کے بارے میں مس گائیڈ کرنا، اور پتہ چلا کہ علم آپ ہی کو نہیں ہے، نیرے جاہل بنے رہے، پتہ ہی نہ چلا کہ جھوٹ کہتے کس کو ہے، بس آپ نے سمجھا کہ جھوٹ ہے تو جھوٹ ہے، خلاص، اور اس کو جھوٹا کر کے اس کے اوپر جھوٹ کا لیبل لگا دیا اور دنیا میں مشہور کر دیا یہ شخص جھوٹا ہے، جبکہ اس کے جھوٹا کہنے میں تم خود جھوٹے ہو، تم خود جھوٹ بول رہے ہو کہ یہ جھوٹا ہے، تمہیں پتہ ہی نہیں کہ جھوٹ کہتے کس کو ہے۔ جیسے کہ وعدہ خلافی کے بارے میں ایک نے وعدہ خلافی کر دیا، ارے بھائی سے وعدہ خلافی نہیں کی، آپ پڑھو تو صحیح وعدہ خلافی کس کو کہتے ہیں۔ 2 صفحے ہیں، 4 صفحے صرف غیبت کی تباہ کاریاں کتاب ہے، پڑھے تو صحیح وعدہ خلافی کسے کہتے ہیں۔ بھائی جب اس نے آپ سے کمنٹمنٹ کی تھی اس وقت اس کی 100% نیت تھی کہ وہ کام کرے گا، بعد میں ایسے ریزنس بن گئے، ایسے اسباب بن گئے، ایسی وجوہات بن گئی کہ وہ یہ کام نہیں کر سکا، تو کیا یہ وعدہ خلافی ہو گئی؟ وضاحت پڑھے، تعریف پڑھے، اس کی صورتیں پڑھے تو پتہ چلے، مطلب پتہ ہی نہیں ہے۔ یہ ایک اتنی بڑی دنیا ہے، یہ اتنی بڑی دنیا ہے یہ کہ علم نہیں ہے، بس یہ جھوٹا، یہ وعدہ خلافی کرتا ہے، یہ یوں بولتا ہے، یہ یوں بولتا ہے، یوں بولتا ہے۔ ارے بھائی شریعت اس کو جب جھوٹا نہیں کہتی، شریعت جب اسے برا نہیں کہتی، ہو آر یو، تم کون ہوتے ہو اسے جھوٹا کہنے والے، اسے وعدہ خلافی کہنے والے، اسے خیانت کا لیبل لگانے والے؟ کیسے خیانت کی ہے؟ میں کہتا ہوں وہ جھوٹ غلط، نفاق کی 3 علامتیں، بات کرے تو جھوٹ بولے، وعدہ کرے تو وعدہ خلافی کرے، اور جب امانت رکھی جائے تو خیانت کرے۔ یہ نفاق کی 3 نشانیاں موجود ہیں۔ ایک شخص کے اندر تم نفاق کی ایک نشانی ثابت کرنے کے لیے تلے ہوئے ہو، تم پڑھ تو لو کہ آیا واقعی وہ جھوٹا ہے یا نہیں ہے، واقعی یہ منافقت کی یہ علامت اس میں ہے یا نہیں ہے، واقعی یہ وعدہ خلافی کر رہا یا نہیں کر رہا، واقعی یہ شخص خائن ہے یا نہیں ہے۔ کہ تمہاری عقل کہتی ہے کہ یہ خائن ہے تو خائن ہو گیا۔ شریعت جسے خائن کہے وہ خائن، شریعت جسے وعدہ خلافی کرنے والا کہے وہ وعدہ خلافی والا، شریعت جسے جھوٹا کہے وہی جھوٹا ہے، خلاص۔ آپ کے میرے کہنے سے شریعت کے احکام نہیں بدل جاتے، اور آپ کی میری معلومات کتنی، آپ کا میرا مطالعہ کتنا، آپ اور میں تو ڈھنگ سے اردو نہیں پڑھ سکتے، آپ اور مجھے آتا ہی کیا ہے، ہم تو ڈھنگ سے نماز نہیں پڑھتے، ڈھنگ سے سجدہ نہیں کرتا ہے، ڈھنگ سے وضو کرنا نہیں آتا، ڈھنگ سے غسل کرنا نہیں آتا، اور چلے کسی کے اوپر جھوٹ کی تہمت باندھنے کے لیے، چلے کسی پر وعدہ خلافی کی تہمت باندھنے کے لیے، چلے کسی پر خیانت کرنے والے کی تہمت باندھنے کے لیے۔ گھروں میں بھی یہی ہے، ساس بہو کے جھگڑوں میں یہ چیزیں موجود، باپ بیٹوں میں یہ چیزیں موجود، کاروبار کرو تو پارٹنر میں یہ چیز موجود، دفتر میں جو کام کرتے ان میں یہ چیز موجود۔ کیا مذہبی طبقہ، کیا غیر مذہبی طبقہ، کیا اسلامی وضاقتہ رکھنے والا، کیا دور رہنے والا، کیا ایک عملی مسلمان ہے، کیا بے عمل مسلمان، بہت کم لوگ اس چیز سے بچ پاتے ہیں، کیونکہ ہر کوئی اپنی لاجک کو مسلط کرنے کی کوشش کرتا ہے،
سیکھنے کا وقت نہیں ہے، قافلوں میں سفر کرنے کا وقت نہیں ہے، مطالعہ کرنے کا وقت نہیں ہے. یار ختم ہو گئی نا بات. مطالعہ کرنے کا وقت نہیں. 4 اخبار پڑھیں گے، 4 اخبار روز کے. ایک پڑھ لیا، وہی ہیڈنگیں، وہی 19-20 کر کے دوسرے اخبار میں وہ کھول کے بیٹھیں گے، وہ بھی رکھ دیا. 4 اخبار دفتروں میں آتے، 3 اخبار دفتروں میں آتے. میں جانتا ہوں، پرسنلی جانتا ہوں. گھنٹوں بیٹھ کر میڈیا پر نیوز دیکھیں گے، بھلے اس میں گناہ ہوتا ہے، اس کو کوئی معاذ اللہ پرواہ نہیں ہے. پھر تبصرے کریں گے گھنٹوں بیٹھ کر. سارا وقت ہے نہیں، یہ وقت تو علم دین سیکھنے کا نہیں ہے. راجا نے اخبار پڑھتے وقت کتنے گناہ کیے اس نے، کتنوں کی مطلب جو عیب دریا ہوئی اس پر مطلع ہوا بلا حاجت شرعی. ضروری ہے یہ گناہ ہی ہو، مگر جو گناہ ہے اس کی میں وضاحت کر رہا ہوں. نہ جانے کتنی بدنگاہیاں کی ہوں گی اخبار کے اندر، نہ جانے ٹی وی دیکھ کر خبروں کے نام پر اور انفارمیشنز کے نام پر نہ جانے کتنی بدنگاہیاں کر کے کتنے موسیقیاں سن کر یہ فارغ ہوا ہوگا. اور اگر اسی سے پوچھو کہ بھائی غسل کے فرض پتہ ہیں، غسل فرض ہوتا ہے، ہم فرض ادا کر لیتے ہیں. بھائی غسل کے فرض کتنے ہیں؟ غسل کا کیا فرض ہوتا ہے؟ غسل فرض ہے. جب غسل فرض ہوا تو فرض ادا کر لیا. اور بھائی غسل میں بھی فرض ہے نا یار، بھائی غسل میں بھی فرض ہے. غسل میں فرض ہیں 3 فرض ہیں. کون سے؟ وہ ہے نا وہ کلی بھی کرتے ہیں. اچھا ہاں یہ فرض ہے. ناک پہ پانی چڑھاتے ہیں، ہاں یہ بھی فرض ہے. یاد آ گیا آپ کو؟ ہاں مجھے وہ بھی آیا تھا قافلے میں بھی سنا تھا میں نے، یا نہیں مدری چینل پر ایک دفعہ سنا تھا. نہیں وہ کسی مبلغ نے بتایا تھا کہ وہ بدن پہ پانی ڈالنا یہ بھی ایک فرض ہے نا. 3 فرض ہو گئے. اور بھائی اس کی احتیاط کچھ پتہ ہے کہ خالی منہ میں پانی ڈال کر 2-4 جھٹکے مارے غسل ہو گیا؟ منہ کیسے صاف رکھنا ہے، دانتوں کی کھڑکیوں کا کیا حساب کتاب کرنا ہے، بدن پہ پانی کیسے چڑھانا ہے، ناک میں پانی چڑھاتے ہوئے کیا احتیاطیں کرنی، کبھی سیکھا ہے؟ بھائی آپ عجیب آدمی ہو. ایک تو بولتے غسل فرض، ہم تو یہی سکتے تھے غسل فرض ہو جائے تو غسل فرض ہے تو غسل اتار لو. اب آپ بولتے غسل کے اندر بھی 3 فرض ہیں. اس کے بعد کہتے جناب غسل میں 3 فرض ہیں، اب اس میں احتیاطیں بھی کرو. تو آدمی غسل کب تک کرے گا؟ تو غسل تب تک کرے گا جب تک کہ ناپاکی نہیں اتر جاتی. جب تک پاک نہیں ہوتا تو غسل کرتا رہے گا. اور یہ اتنی دیر نہیں لگتی، جس کو غسل آتا ہے وہ کر لیتا ہے. تو بھائی آپ کے 40 سال 50 سال 60 سال زندگی کے گزر گئے، غسل کرنا نہیں آیا. یہ ہمیں تجربات ہے. مدری قافلوں میں 40 سال 50 سال 60 سال 70 سال کے بزرگوں نے اور اسلام بھائی نے سفر کیا. واپسی میں آ کر انہوں نے امیر قافلہ کو، شرکائے قافلہ کو اظہار کر دیا کہ آج 70 سال کے بعد 60 سال کی مثالیں دے رہا ہوں، 65 سال کے بعد 45 سال کے بعد مجھے آج پتا چلا غسل کیسے ہوتا ہے. مدری قافلوں میں ہوا ہے. ہمارا بھی ایک مدری قافلہ تھا، اس میں ایک مبلغ نے ایک مطلب 45-50 سال کے اسلام بھائی ہوں گے ساتھ، ان کو وضو کا طریقہ سکھایا. اب وہ وضو بیچاروں کو نہیں آتا کرنے کے لیے کہ ہاتھ کیسے دھوتے، ان کو ہاتھ دھونا پراپر نہیں آتا تھا. تو ایسے کئی ہوتے ہیں. کتابیں اٹھاؤ تو ان کو بڑی بڑی کتابیں آتی ہیں، ڈاکیومنٹس تو بڑے بڑے ڈاکیومنٹس پڑھ لیتے ہیں. بات کراؤ تو ان کو پہنچ بھی نہیں سکتا. یہ صحیح کہہ رہا ہوں میں، اتنے قادر الکلام ہوتے ہیں اور بظاہر دنیاوی طور پر انٹیلیجنٹ کہلاتے ہیں، عقل مند کہلاتے ہیں. بات کرتے تو نپی تلی کرتے ہیں، ساری کچھ کرتے ہیں. نہیں آتا تو غسل کرنا نہیں آتا، وضو کرنا نہیں آتا، نماز پڑھنا نہیں آتی، روزہ بند کیسے کرنا ہے، روزہ کھولنا کیسے، اس کے ٹائمنگ کے بارے میں اتنا ان کو اندازہ نہیں ہوتا. زکوٰۃ ان کو کیلکولیٹ کرنے نہیں آتی، حج ان کو ادا کرنے نہیں آتا. اور جب تبصرہ کریں کسی کے اوپر، ارے جھوٹا آدمی ہے. آپ پوچھو جھوٹ کی تعریف پتہ ہے؟ جھوٹ ہوتا ہے، جھوٹ ہوتا ہے. ارے بھائی جھوٹ کی کوئی تعریف ہے، ڈیفینیشن ہے؟ دنیا کی کتابیں پڑھی ہیں، ہر چیز کی ڈیفینیشن پڑھتے ہو آپ. سائنس کی کتابیں آپ نے پڑھی، انگلش کی کتابیں آپ نے پڑھی، لٹریچر کی کتابیں آپ نے پڑھی، جنرل نالج کی کتابیں آپ نے پڑھی، کئی اسٹڈیز آپ نے کی ہیں، بڑی بڑی فن کی کتابیں پڑھی، ایڈوکیٹ کی کتابیں آپ نے پڑھی، میڈیکل کی کتابیں آپ نے پڑھی. تمام چیزوں کے آگے کسی نہ کسی چیز کی ڈیفینیشن آپ پڑھتے. ہاں ڈیفینیشن پڑھتے تھے. جھوٹ کی ڈیفینیشن کریں آپ، جھوٹ ہے. بوٹنی ہوتا تو بوٹنی کے آگے پوری وضاحت پڑھتے، بایولوجی کے آگے پوری وضاحت پڑھتے، کیمسٹری کے آگے پوری وضاحت پڑھتے تھے. پورا سوال ہوتا تھا کیمسٹری کسے کہتے ہیں، بایولوجی کسے کہتے ہیں، بوٹنی کسے کہتے ہیں، فلاں کسے کہتے ہیں، فلاں کسے کہتے ہیں، اس کا کیا معنی، اس کی کیا معنی ہے. ہاں بھائی پڑھا تو بتانا بھائی جھوٹ کے کیا معنی ہے. چلے وعدہ خلافی کسے بولتے ہیں، وعدہ کسے بولتے، پہلے تو وعدہ کسے بولتے، وعدہ خلافی کسے بولتے، وعدہ خلافی کو بولتے ہیں. نہیں مانی بات، بولا تو آؤں گا نہیں آیا، وعدہ خلافی کر دی اس نے. وضاحت پڑے پتہ چلے وعدہ خلافی اس کو بولتے کہ نہیں بولتے.
وضاحت پڑھے تو پتہ چلے 4 صفحے غالباً بحر شریعت کے، مجھے یاد پڑ 4 صفحے یا 5 صفحے ہوں گے بحر شریعت 16واں حصے میں جھوٹ کا بیان موجود ہے. غیبت کی تباہ کاریوں میں بھی اس کی آپ کو کافی پہچان نصیب ہو جائے گی. 4 یا 5 صفحے مجھے یاد پڑتا ہے جھوٹ کا بیان. اس کی حدیثیں لکھی ہوئی ہیں، حدیثوں میں اس کے بعد مسائل لکھے ہوئے ہیں، اور مسائل پڑھ کر آپ فارغ ہو، بہت ساری غلط فہمیاں دور ہو جائیں گی جھوٹ کے بارے میں، بہت ساری غلط فہمیاں دور ہو جائیں گی وعدے کے بارے میں کتابوں میں پڑھے تو. اسی طرح امانت سے کیا مراد؟ ہر چیز کی تعریف ہے. اسلام میں ہمارے فقہاء کرام میں ہر چیز کی تعریف کی ہے. تعریف یعنی اس کی ڈیفینیشن، پھر اس کی وضاحت ہوتی ہے. بغیر تعریف کے میں نہیں کہتا کہ مین و عین تعریف آتی ہے، ٹھیک ہے، خلاصہ بھی تو آتا ہو یار. اور پھر ایک چیز کی ایک مطلب رانگ وضاحت، نہ غلط وضاحت کر رہے ہیں آپ. مصیبت یہ کہ غلط وضاحت، یعنی درست وضاحت بھی کر رہے ہو تو چلو ٹھیک ہے، آپ کو مین و عین تعریف یاد نہیں ہے تو اس کے بارے میں کوئی کلام کیا جا سکتا ہے کہ ایز اٹ از، لفظ ٹو لفظ آپ کو ایک چیز یاد نہیں ہے، اس کا خلاصہ اس کا مفہوم سمجھے. غیبت کی تعریف نہیں یاد آتی. یہ تو اللہ کی کروڑوں کرم نوازیاں ہیں الحمدللہ. غیبت کی تباہ کاریاں کتاب ہمیں مل گئے. اس سے بہتان کا بیان، غیبت کا بیان، چغلی کا بیان، وعدے کا بیان، اور کیا جانے کتنے بیانات، بدکاری کا بیان، اس میں جوئے کا بیان، سب موجود ہے. اب مسئلہ یہ ہے کہ آتا نہیں ہے، آتا نہیں ہے، پڑھا نہیں ہے. میں بھی مانتا ہوں بھائی کہ آپ نے پڑھا نہیں ہے تو آپ کو آتا نہیں ہے. بولتا پڑھو تو کہتے وقت نہیں ہے. میں وقت آپ کو بتا رہا ہوں کہ آپ کے پاس وقت ہے. آپ کے پاس مطلب کہ جمنازیم میں جانے کا وقت ہے، آپ کو سوئمنگ کرنے کا وقت ہے، آپ کو ٹینس کھیلنے کا وقت ہے، آپ کو بیڈمنٹن کھیلنے کا وقت ہے، آپ کو ٹیبل ٹینس کھیلنے کا وقت ہے، آپ کو کرکٹ کا میچ دیکھنے کا وقت ہے، آپ کو ہاکی کا میچ دیکھنے کا وقت ہے، آپ کو فٹ بال کے میدان میں جا کر فٹ بال کا میچ دیکھنے کا وقت ہے. آپ کے پاس غیر شرعی تفریحات کا وقت ہے. آپ کے پاس گھنٹوں موبائل فون پر ایک دوسرے کا دماغ کھانے کا وقت ہے. فری ہے، لگے رہو. ایس ایم ایس فری ہے، لگے رہو. ایک ایک ایس ایم ایس کو بنانے میں مجموعی طور پر پورے دن کے ایس ایم ایس جو آپ نے بنائے الٹے سیدھے کیے، اس کے ٹائم کو کیلکولیٹ کرے تو گھنٹہ 1.5 گھنٹہ تو اسی میں نکل جائے گا. جو ٹاکنگ آورز تھے گھنٹہ 1.5 گھنٹہ اس میں نکل جائے گا. جو دیگر چائے کی دکان پر دودھ پتی پینے کے لیے ادھر ادھر بیٹھے تھے، پراٹھا کھانے کے لیے، فلاں کھانے کے لیے بلا حاجت بیٹھے تھے، 1.5 گھنٹہ اس میں نکل جائے گا. 4 5 گھنٹے دن کے اندر آپ کیلکولیٹ کر کر اپنی مجلس کو، اپنی صحبت کو، اپنے قول کو، اپنے فعل کو، اپنی زبان کو، اپنے انداز کو، اپنی نشست کو، اپنے برخاست کو، اپنے سونے کو، اپنے جاگنے کو، ایوری تھنگ، ہر چیز نوٹ کر لیں. یہاں تک کہ غسل خانے میں 4 جو 10 قسم کے شاور کے بڑے بڑے بال لگائے ہوئے ہیں کہ پتلا پانی یہاں سے آتا ہے، موٹا پانی یہاں سے آتا ہے، دھاڑ یہاں سے آتی ہے، شاور یہاں سے آتا ہے. 10 قسم کی چیزیں جو آپ نے لگائی ہوئی ہیں. پھر ٹب میں اتنی دیر تک آپ بیٹھے رہے ہو، وہاں بیٹھ کر فون اور ٹی وی کے مزے لوٹ رہے ہو. جو کچھ آپ کر رہے ہو جائز ناجائز حرام حلال پر تبصرہ کیے بغیر میں صرف یہ وضاحت کر رہا ہوں کہ کن کن جگہوں پر کتنا وقت آپ ضائع کرتے ہو. شیشے کے سامنے کتنا وقت ضائع کرتے ہو. الماری کھول کر کھڑے ہوئے ہو، جناب شرٹ یہ ہونی چاہیے، تو ٹائی ہونی چاہیے، تو پینٹ ایسی ہونی چاہیے، جوتا یہ ہونا چاہیے، تو موزہ یہ ہونا چاہیے. گھنٹوں بیٹھ کے اس پر تبصرہ کرو، تیار ہونے کے بعد اس پر اور مطلب کہ وقت ضائع کرو. آئینے کے سامنے تو 10 دفعہ بال بناؤ، 10 دفعہ بال خراب کرو. نائی کی کرسی پہ بیٹھو تو 3 گھنٹے تک نائی کی کرسی چھوڑنے کا نام مت لو. یہ سارے وقت کس کے؟ یہ سارا وقت کس کا ہے؟ کون ضائع کرے اس وقت کو؟ اور اس میں لاس کیا کر رہے ہیں آپ؟ اللہ تبارک و تعالی نے جس دین کو سیکھنے کا ہم پر فرض کیا، اسلام نے جو دین سیکھنا ہم پر فرض کیا، جو علم سیکھنا اسلام نے ہم کو فرض کیا، اس فرض کو چھوڑ کر تم اس فضولیات اور بعض گناہوں بھری مصروفیات میں مصروف ہو. ارے اتنا بڑا لاس ہے. پھر کون سی دنیا کا آدمی کہے گا کہ تم عقل مند ہو؟ عقل مند نہیں ہو. بے وقوف بولوں گا تو ناراض ہو جاؤ گے. عقل مند نہیں ہو، عقل مند نہیں ہو. عقل مند ایسے نہیں ہوتے بھائی، عقل مند ایسے نہیں ہوتے. عقل مند وہ ہوتا ہے جتنا دنیا میں رہنا ہے اتنی دنیا کی تیاری کرتا ہے، جتنا قبر و آخرت کا سفر ہے اتنی وہاں کی تیاری کرتا ہے. اس کو کہتے ہیں عقل مند. ہو بھائی، فیصلہ آپ کرو. آپ کو ان انگلیوں سے نوٹیں گننے کی فرصت ہے، مگر اس انگلی سے تسبیح پڑھنے کا وقت نہیں ہے. اس انگلی کے پوروں کا استعمال آپ نے نوٹیں گننے میں تو کیا، تسبیح پڑھنے میں نہیں کیا. میں غور کرتا ہوں یہ جب مجھے کہا گیا کہ ذرا معاشرے کے ناسور کو لے کر آپ چلیں، اب کس ناسور کو پکڑوں؟ ہر بولتا ہے کہ میں اس سے بڑا ناسور ہوں، میں اس سے بڑا ناسور ہوں.
جھوٹ کی بات کرو تو غیبت کہتا ہے اس سے بڑھاؤ، غیبت کی بات کرو تو کوئی اور کہتا ہے اس سے بڑھاؤ، اس کی بات کرو تو اس سے بھی بڑھاؤ، ہاتھ کس پر رکھ کے سمجھ نہیں آتی. تو یہ سوچا چلو نفاق کو لے لیں، اور نفاق کی 3 نشانیاں، صرف 3 نشانیوں پر ایک ہماری روٹین کا جائزہ لے رہا ہوں، ہماری جو روٹینز ہیں اس میں جائزہ لے رہا ہوں، اور اس کے اندر جو ایک مطلب وضاحت کرنے میں جو غلطیاں کرتے ہیں ان کے متعلق کچھ عرض کرنے کی کوشش کر رہا ہوں. اور اس ضمن میں صرف یہ عرض کر رہا ہوں، بنیادی بات جو عرض کر رہا ہوں علم نہیں ہے. اب علم نہ ہونے کی جواب یہ ملتا ہے وقت نہیں ہے. وقت کیوں نہیں ہے اس کی وضاحت اب کرنے کے لیے میں بیٹھا ہوں کہ یہ وقت نہیں ہے. 3 گھنٹے تک آپ ٹی وی کے سامنے بیٹھو، آپ کے وہ وقت ہے؟ موبائل فون میں، میموری کارڈ میں فلمیں، ڈرامے، گانے، میوزک لگا کر، ہیڈ فون لگا کر آپ گھنٹوں تک پلنگ پر لیٹے رہو، صوفے پر لیٹے رہو، آپ کے پاس وقت ہے؟ بے وقوف بناؤ ماں باپ کو، وہ الگ، دھوکہ دو والدین کا وہ الگ، دھوکہ دو اساتذہ کا وہ الگ، دھوکہ دو اپنی ذات کو، خود اپنے کردار کو، اپنی ذات کو دھوکہ دینا ہے، خود اپنی آخرت کے ساتھ کھیلنا ہے، خود اپنے اوقات کے ساتھ کھیلنا ہے. وقت، مال، عمر، جوانی سب کا ضائع ہے، سب کا ضیاع ہے، سب کا ضائع کرنا ہے. ہم سے عمر کے بارے میں سوال ہوگا، کیسے گزاری؟ کیا جواب دیں گے؟ ہیڈ فون لگا کر گزاری؟ فلم دیکھ کے گزاری؟ جوانی کے بارے میں سوال ہوگا، کیا کہیں گے؟ سائلنسر سے جالی نکال کر لڑکیوں کا پیچھا کرتے ہوئے گزاری؟ لڑکیوں کو تارتے ہوئے گزاری؟ موبائل لوٹتے ہوئے، چوری کرتے ہوئے، ڈاکہ دیتے ہوئے، انٹرنیٹ کے اوپر گناہ کرتے ہوئے گزاری؟ پہلے تو ہم نیٹ کو روتے تھے، لیپ ٹاپ کو روتے تھے، کمپیوٹر کو روتے تھے کہ کمروں کے اندر آ گیا، اتنے آئی پیڈ آ گئے جناب، اس کے اندر آ گیا. اب موبائل فون کے اندر اتنی چھوٹی سی چپ آ گئی میموری کارڈ کے نام پر، اور اس سے جناب وہ رضائیاں اوڑھ کر اے سی کمرے میں لگا دی، رضائیاں اوڑھ کر اندر میں موبائل لگا کر فلم دیکھ رہا ہے آپ کا بچہ، اور آپ کہہ رہے میرا بیٹا سویا ہوا ہے. آپ نے غور نہیں کیا کہ اس کے بعد ہیڈ فون کیا کر رہی ہے؟ کیوں ہیڈ فون لگا کر آپ کا بچہ گھوم رہا ہے؟ نعتیں سن رہا ہے، تلاوت سن رہا ہے، بیان سن رہا ہے، کیا سن رہا ہے آپ کا بچہ ہیڈ فون کے اوپر؟ سوچا کبھی آپ نے؟ آپ بولو کہ بچہ ہے، بچہ آگ کا انگارہ ہاتھ میں لے گا تو کیا آپ ہنسو گے؟ یہ جہنم کی آگ اپنے گلے پہن رہا ہے، جہنم کی آگ اپنی کان کے اوپر داخل کر رہا ہے، کیا آپ اس کو گوارا کر رہے ہو؟ گرم پتیلی پکڑنے جاتا ہے بچہ تو چلاتے ہیں رک جا بیٹا، ہاتھ جل جائے گا، ہاتھ جل جائے گا، پتہ ہے کہ دوائی لگاؤں گا ہاتھ صحیح ہو جائے گا. آپ کا یہی بچہ جہنم کی آگ کی طرف بڑھ رہا ہے، آپ اس کو چلا کر روک نہیں سکتے؟ برا لگے گا بچے کو تو برا بھی لگے گا، کل دعائیں دے گا آپ کو. تو کل کی باتیں سننے سے اچھا ہے آج اس کو تھوڑا برا لگ جائے گا تو کل آپ کو شکریہ ادا کرے گا. اور برا لگے گا اچھا لگے، ہم نے وہ کرنا ہے جس کا حکم مجھے شریعت نے دیا ہے. شریعت نے جو مجھے کہا ہے میں کروں گا. میں مخلوق کو راضی کرنے میں خالق کو ناراض نہیں کر سکتا. میں مجھے پیدا میرے رب نے کیا ہے، مجھے زبان میرے رب نے دی ہے، آنکھ، کان، سوچ، سمجھ، جسم سے سب مجھے میرے رب نے دی ہے. ارے یہ اولاد بھی مجھے میرے رب نے دی ہے، یہ بیوی بچے سب رب نے دیے ہیں، گھر بار کاروبار سب مجھے میرے رب نے دیا ہے. میں دنیا میں آیا ہوں، مجھے پیدا میرے رب نے کیا. وہ میرا خالق ہے، میرا مالک ہے، میرا مولا ہے، مجھے پالنے والا ہے، مجھے عزت دینے والا ہے. میں اس رب کو ناراض کر دوں اس مخلوق کے لیے؟ خالق کو ناراض کر دوں اس مخلوق کے لیے؟ نہیں، یہ الٹی چال ہے، اس سے نقصان ہوگا. میں صحیح بتا رہا ہوں، اس سے نقصان ہوگا. مخلوق کو راضی کرنے میں جب تم خالق کو ناراض کرو گے تو یاد رکھو خالق کو ناراض ہوا تم سے مخلوق بھی روٹھ جائے گی. پھر اس مخلوق کو راضی کرنے میں کسی کی طاقت کام نہیں آئے گی. اور اگر تو خالق کو راضی کرنے میں مخلوق کو ناراض کرتے ہو، اب مخلوق کو راضی کرنا اس کام میں جس میں خالق کی رضا ہے. اگر تم خالق کو راضی کرنے میں مخلوق کی ناراضگی مول لے لیتے ہو کہ مخلوق کہتی ہے یہ کرو، بیٹا کہتا ہے، بیوی کہتی ہے، بھائی کہتا ہے، دوست کہتا ہے، جو بھی ویلے محبت کہتا ہے کہ یہ کرو، مگر رب کہتا ہے کہ یہ مت کرنا، اب تم رب کی بات مانو گے کہ اس بندے کی بات مانو گے؟ یقینا رب کی بات مانو گے. اور جب رب کی بات مانیں گے، جب خالق کی بات مانیں گے تو مخلوق ناراض ہوگی. لے یہ کوئی بات ہوئی؟ ہونے ناراض. آپ نے مسجد کو کلام نہیں کرنا، جھاڑ پھونک نہیں کرنی، ڈرانا دھمکانا نہیں ہے. آپ کی نیت تو ثواب کمانے کی ہے، اس کے جو تقاضے پورے کیجئے. نہیں مانے کیا ہوگا؟ وہ ناراض ہو جائے گا. آپ ایمان رکھو. اے ایمان والو، اسلامی بھائیو،
ایمان رکھو، تم رب کو راضی کرنے میں مخلوق کو ناراض کرنے کا اگر کام کر گزرتے ہو، میرا رب راضی ہوگا اور تمہاری بندوں کو بھی تم سے راضی کر دے گا. اور اگر تم نے رب کو ناراض کیا بندوں کو راضی کرنے میں، تو بندے بھی گئے، رب کی ناراضگی آ گئی تو پھنس جائیں گے، قبر آخرت سب برباد ہو سکتی ہے. اللہ ناراض ہوا، اس کے حبیب روٹ گئے. تو اب عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ میں بچوں کے حوالے سے عرض کر رہا تھا کہ ہم جب ان چیزوں پہ غور کریں کہ یہ نوجوان بھی سن رہے ہیں اس وقت، خالی والدین کو یا سرپرستوں کو تھوڑی کو کہہ رہا ہوں، وہ نوجوان بچے بھی سن رہے ہیں، بالغ ہیں یا نابالغ ہیں. آپ کی عمر 12 15 14 سال کی ہے یا آپ کی عمر 20 25 سال کی ہے، جو بھی ہیں آپ میری بات سن رہے ہیں، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جیئیں گے؟ یہ بڑے بڑے جو جیتے تب تک آپ ہی جیئیں گے؟ نہیں، آپ کو پتہ نہیں ہے کہ 15 سال 16 سال 20 سال 12 سال کے لڑکے انتقال کر جاتے ہیں، حادثے ہو جاتے ہیں، بسیں گر جاتی ہے، بسیں ٹوٹ جاتی ہے، بم پھٹ جاتے ہیں، فائرنگ ہو جاتی ہے. تو آپ بھی تو غور کریں نا، کیوں اپنے وقت کو ضائع کر رہے ہو؟ اللہ عز و جل کو راضی کرنے، اس نے پیدا کیا، اس کو راضی کرنے، اس نے مسلمان کیا ہے، اس کے دین کی خدمت کرنے کے لیے، اسلام کو سمجھنے کے لیے، شریعت کو سمجھنے کے لیے اپنے اندر جذبہ پیدا کیجئے، مطالعہ کیجئے. جو ساری بات جو میری جو نچوڑ ہے وہ ہے مطالعہ نہیں کرتے. ابھی میں نے آپ کے ہاتھ اٹھائے، میرے سامنے تک کس نے کتنا مطالعہ کیا ہے؟ جتنی اس کتاب کی اتنی ترغیب دلائی گئی ہے، اس کتاب کے اتنے ڈنکے بجائے گئے ہیں. جب اس کتاب کے مطالعے کا یہ علم ہے تو اب آپ خود بتائیے کہ دیگر مطالعے کتاب کا علم کیا ہوگا. اتنی اہم ترین کتاب ہے نماز کے احکام، کتنوں کو آتی ہے؟ کتنوں نے پڑھی؟ کتنوں نے اس کے احکام سیکھے؟ دنیا سفر کرتی ہے، مسافر کے احکام کیا ہیں پتہ ہی نہیں ہے، اپنے طور پر تبصرے کرتے ہیں، اپنے طور پر اجتہاد کرتے ہیں. معاذ اللہ، آتا قرآن سے ہی پڑھنا نہیں اور دیکھو تو اجتہاد کرتے رہتے ہیں، مجتہد بنے پھرتے ہیں، جدت کے نام پر، نئے دور کے نام پر. جناب اب تو جہاز آ گیا ہے، اب تو وہ سفر نہیں رہے، اب مسافر نماز کے احکام، قضا کے نماز کے احکام، غسل کا طریقہ، وضو کا طریقہ، نماز کا طریقہ، کئی رسالے اس میں 12 سال میں نہیں. فرصت نہیں ہے. کیوں فرصت نہیں ہے؟ اخبار نہیں پڑھیں گے، فلاں ناول نہیں پڑھیں گے، اتنے موٹے موٹے ڈائجسٹ پڑھ جاتے ہیں، اتنے موٹے موٹے ڈائجسٹ پڑھ جاتے ہیں، اتنی موٹی موٹی ناولیں پڑھ جاتے ہیں، دلچسپی کے ساتھ پڑھ جاتے ہیں. دل نہیں لگتا تو قرآن پڑھنے میں نہیں لگتا، قرآنی واقعات کو پڑھنے میں نہیں لگتا، قرآن و حدیث کو سمجھنے میں دل نہیں لگتا. معاذ اللہ، یہ ہمارے دل کی کتنی بڑی گندگی اور دل کی کتنی بڑی خرابی ہے. نیت کر لیجئے انشاءاللہ علم دین حاصل کریں گے، اپنے اوقات کو ضائع ہونے سے بچائیں گے، اور یہ بیجا جو ٹیلی فون کا، موبائل کا جو استعمال ہے، اس سے خود کو بچائیں گے. کون کون نیت کرتا ہے؟ یہ ٹیلی فونیا کا جو مرض ہے نا، یہ بھی ناسور بنتا جا رہا ہے. اس کے کئی ایسے اس کی اقسام یا اس کی کئی ایسی باتیں جو واقعی ناسور ہیں. مطلقاً تو یہ ناسور نہیں کہیں گے اس کو، اس کا اچھا استعمال بھی ہے، ضرورت اس کا استعمال بھی ہے، لیکن اس کا اب جو استعمال ملٹی میڈیا کے نام پر آ چکا ہے وہ بہت غلط ہو رہا ہے، بہت غلط ہو رہا ہے. اب آپ اس پر غور کرو میرے مدنی چینل کے ناظرین، میرے پیارے اسلام بھائیو. میں جو ایک مختصر سا میں نے جائزہ لیا، ابھی تو نفاق کی بات کر رہا ہوں، اس پہ 10 باتیں اور میرے ذہن میں آ گئی ہیں، وہ آپ تک میں نے ڈیلیور کی ہیں. اب غور کیجئے، اتنی قسمہ پرسی کا عالم ہے، اتنی عملی کا عالم ہے، اتنا زیادہ کہ تباہی و بربادی کا عالم ہے، اور ایک طرف ہماری سستی ہے جو ختم نہیں ہوتی. اب میں نے نفاق کی بات کی نا، سر اس کا بھی تو علاج نکالنا ہے نا، نیکی کی دعوت دینی ہے نا. تو نیت کریں نیکی کی دعوت کی دھوم مچائیں گے، یہ حل ہے انشاءاللہ. اس کی طرح بھی وقت ملا تو میں بیان کروں گا. البتہ حدیث پاک میں نے آپ کو سنائی، نفاق کو ہم نے لیا معاشرے کے ناسور میں، اور منافق کی 3 نشانیاں: جب بات کرے تو جھوٹ بولے، جب وعدہ کرے تو وعدہ خلافی کرے، اور جب اس کے پاس امانت رکھی جائے تو اس پہ خیانت کرے. موت کسی لمحے بھی آ سکتا ہے. امیر سنت لکھتے ہیں کفریہ کلمات کے بارے میں سوال جواب میں کہ موت کسی لمحے بھی آ سکتی ہے، اور یہ کس قدر تشویش کی بات ہے کہ اگر موت اس لمحے آئی جس لمحے دل ایمان سے خالی اور نفاق سے بھرپور ہوا، تو ذرا سوچیے تو صحیح ہمارا کیا ہوگا. افسوس اکثر ہمارا حال یہ ہوتا ہے کہ دل میں کچھ اور زبان پر کچھ. دل کے اندر مخاطب یعنی جس سے بات کی جائے
اس کے بارے میں بغض کے بچھو بھرے ہوتے، مگر اس کے سامنے خوشامندانہ انداز میں اس کی تعریف کے پل باندھتے چلے جاتے ہیں۔ یقیناً یہ عملی منافقت ہے جو کہ اللہ رب العزت عز و جل کی ناراضگی کی صورت میں ایمان کے لیے سخت نقصان دہ ثابت ہو سکتی ہے۔ چنانچہ حضرت سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کے فرمان کا خلاصہ ہے، بعض اوقات ایک شخص جب گھر سے نکلتا ہے تو دیندار ہوتا ہے، مگر جب گھر لوٹتا ہے تو دیندار نہیں ہوتا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ ملنے جلنے والوں کی خواہ مخواہ تعریفیں کرتا ہے، حالانکہ جس کی تعریف کر رہا ہے وہ شخص مذمت کا مستحق ہوتا ہے، مگر اس کی تعریف کرنے والے شخص کی زبان اور دل میں اختلاف ہوتا ہے۔ خوشامد کے عادیوں کے لیے بس عبرت ہی عبرت ہے۔ سچ یہی ہے کہ زیادہ بولنے میں پھنسنا ہی پھنسنا ہے۔ یا رب مصطفیٰ عز و جل صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہمیں اخلاص کی دولت اور زبان کے قفل مدینہ کی نعمت سے نواز دے۔ میرا ہر عمل بس تیرے واسطے ہو، میرا ہر عمل بس تیرے واسطے ہو، کر اخلاص ایسا عطا یا الہی، کر اخلاص ایسا عطا یا الہی۔ میرا دل ہو پر حب جانا سے یا رب، میرا دل ہو پر حب جانا سے یا رب، بچا ہر گھڑی جرم و عصیاں سے یا رب، میں دنیا سے جس دم چلوں جہاں سے یا رب، نہ خالی ہو دل میرا ایمان سے یا رب۔ اللہ ہم سب کا ایمان سلامت رکھے، اللہ تعالی ہم سب کو نیکیوں کی توفیق عطا فرمائے، اللہ تعالی ہم سب کو پرہیزگاری نصیب فرمائے، ہمیں نفاق سے بچائے، اور اس سے بچانے کے لیے اللہ تبارک و تعالی ہمیں نیکی کی دعوت کی دھومیں مچانے کی توفیق عطا فرمائے، نیکی کی دعوت عام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کیونکہ جیسے جیسے ہم وہ زمانہ نبوی جس کو کہتے ہیں 1400 برس گزر گئے، اس سے جتنا میٹھے سمے ہم دور آتے چلے جا رہے ہیں نا، اسی قدر برائیوں کا سلسلہ، بے عملی کا سلسلہ یہ بڑھتا چلا جائے گا، کیونکہ شیطان ہم میں سب کے ساتھ لگا ہوا ہے۔ دیکھیں سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی واضح حدیث ہے کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم میں سے ایسا کوئی نہیں جس پر ایک ساتھی جن یعنی شیطان مسلط نہ ہو۔ لوگوں نے عرض کی آقا آپ پر بھی؟ ارشاد فرمایا ہاں مجھ پر بھی، مگر اللہ نے مجھے اس پر مدد دی اور وہ مسلمان ہو گیا، اب وہ مجھے بھلا ہی کا مشورہ دیتا ہے۔ یہ بھی مسلم کی حدیث ہے۔ تو اب یہ بات تو واضح ہوئی کہ شیطان انسان کو وسوسے میں مبتلا کرتا ہے، یعنی علاج کی طرف آ رہا ہوں۔ شیطان انسان کو وسوسے میں مبتلا کرتا ہے، اس میں نفاق پیدا کروائے گا، اس میں بے عملی پیدا کرے گا، اس کو غیبت کی طرف ابھارے گا، اس کو جھوٹ کی طرف ابھارے گا، خیانت کی طرف ابھارے گا، وعدہ خلافی کی طرف ابھارے گا۔ تو اب یہ ہم جانتے ہیں کہ جب شیطان انسان کے ساتھ لگا ہوا ہے، اس کو بہکاتا ہے، اس کو گناہوں کی طرف اکساتا ہے اور اسے نیکی کام سے روکتا ہے، تو اب یہ بات سمجھ میں آئی کہ یہ انسان جو ہر وقت شیطان کی زد میں ہے، اس سے نیکی کی دعوت کی کتنی حاجت ہے۔ اس مختصر سے تصور کو سمجھ لیجئے، چاہے وہ کوئی بھی ہے، کہ ایک شخص ہے، اسے شیطان ہر وقت بہکا رہا ہے، اکساتا ہے، نافرمانی کی طرف اکساتا ہے۔ اس شخص جس کے اوپر شیطان مسلط ہے، اور تمہیں سے ہر ایک کے اوپر شیطان مسلط ہے، اب جس کو ہر وقت شیطان اکسا رہا ہے، اسے نیکی کی دعوت کی کتنی حاجت ہے کہ اسے بچایا جائے۔ اور مزید یہ کہ جو ہم اس زمانے مبارک سے دور ہوتے جا رہے ہیں، یوں مطلب برائیاں بڑھتی جا رہی ہیں، روحانیت کم ہوتی جا رہی ہے، اس معاملے میں تکلیف بڑھ جائے گی۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کا یہ فرمان اس بات پر بیان کر رہا ہوں کہ ہر آنے والے زمانے سے جانے والا زمانہ بہتر ہے۔ تو آپ کی بارگاہ میں عرض کی گئی کہ اے ابو عبد الرحمن، ہمارا زمانہ پچھلے زمانے سے خوشحال اور سستا ہے، ہمارا زمانہ پچھلے زمانے سے خوشحال اور سستا ہے۔ تو آپ نے استفسار فرمایا، فقہائے کرام اور قاری قرآن کس زمانے میں زیادہ تھے، اور کون سا زمانہ زمانہ نبوی سے قریب ہے؟ عرض کی جو زمانہ گزر گیا۔ تو حضرت سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے ارشاد فرمایا، یہی تو میری مراد تھی،
کہ اس میں قراء زیادہ تھے، اس میں فقہا زیادہ تھے، اور وہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے قریب کا زمانہ تھا، تو وہ زیادہ بہتر تھا۔ پھر یہ فرمان کہ ہر آنے والے زمانے سے جانے والا زمانہ بہتر ہے، کہ متعلق حضرت سیدنا امام مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں اسے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے سمجھتا ہوں۔ پس زمانے کی درستی اور بھلائی اہل زمانے کی درستی میں ہے، اور زمانے کی خرابی اور برائی اہل زمانے کی خرابی اور برائی میں ہے، اور سب زمانوں سے بہتر زمانہ وہ جو سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی جو ظاہری حیات کا دور تھا، اور بعد والے زمانے میں بھلائی کم ہے، جیسا کہ حدیث پاک میں آیا کہ بہترین لوگ میرے زمانے والے ہیں، پھر وہ جو ان سے ملے ہوئے، پھر وہ جو ان سے ملے ہوئے ہیں۔ تو اب اس سے کیا معلوم ہوا کہ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا زمانہ بعد والے زمانے سے بہتر ہے۔ ایسے ہی ہمیشہ ہوتا رہے گا، یعنی خیر میں کمی آتی رہے گی، اس لیے کہ زمانے کی تعریف اس میں خوشحالی اور کثرت فراخی کی وجہ سے نہیں، ماڈرن ہو گیا، ترقی ہو گئی، یہ ہو گیا، یہ ہو گیا، نہیں، یہ ہماری لاجک ہے، ہمارے تبصرے، کتابیں کچھ اور سمجھا رہی ہے ہمیں۔ کبھی کبھار خوشحال زمانے میں برائی زیادہ ہوتی ہے تو بہترین زمانہ نہیں کہلاتا، اور کبھی کبھار قحط زدہ زمانے میں برائیاں اور گناہ کم ہوتے ہیں تو وہ بہترین زمانہ کہلاتا ہے۔ یہ ایک مدنی پھول ہے، اور ہم جس زمانے میں اس سے بھلائی کم اور برائی زیادہ ہے، جیسا کہ حدیث پاک میں ایک چنانچہ حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں، میں نے رسول پاک صلی اللہ تعالی وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا۔ اب توجہ کے ساتھ حدیث کو سنیے۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں، میں نے رسول پاک صاحب الاولاق صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو یہ ارشاد فرماتے سنا، اللہ عز و جل علم کو یوں نہیں اٹھائے گا کہ بندوں کے سینوں سے نکال لے، بلکہ علماء کی موت کے ساتھ علم کو اٹھا لے گا۔ جب کوئی عالم باقی نہ رہے گا تو لوگ جاہلوں کو اپنا پیشوا بنا لیں گے، ان سے سوالات کیے جائیں گے تو بغیر علم کے فتویٰ دیں گے، خود بھی گمراہ ہوں گے اور دوسروں کو بھی گمراہ کریں گے۔ یہ حدیث پاک جو میں نے ابھی بیان کی بخاری کی حدیث ہے۔ تو برائیوں کے کثرت والے زمان لوگوں کو اب ایسے مبلغین کی، ایسے عاشقان رسول کی سخت حاجت بڑھ جاتی ہے جو ان کو اس برائی کی طرف نشاندہی کرے، آگاہ کریں، ان کی خیر خواہی کریں، اور انہیں اللہ عز و جل کا خوف دلائیں، رحمت الہی کی طرف بلائیں، آخرت کی سوچ پیدا کریں، قبر کی سوچ پیدا کریں، کیونکہ زمانہ بگڑتا جائے گا، دور بگڑتا جائے گا، برائیاں بڑھتی جائیں گی، اور جیسا ہمارا بھی یہ دور یہی ہے۔ ترقی بہت ہے، ترقیاں بہت ہو گئی ہیں، ہمارے سامنے ساری ترقیاں، پنکھے یہ بھی ترقی ہے، لائٹیں یہ بھی ترقی ہے، یہ لینٹر کی چھتیں یہ بھی ترقی ہے، ماربل یہ ترقی ہے، ٹی وی یہ ترقی ہے، مائک ترقی ہے، کیمرے ترقی ہے، جہاز ترقیاں ہیں، راکٹ ترقی ہے، طرح طرح کی قلمیں، طرح طرح کے مطلب اکوپمنٹس آ گئے، سب ترقی، کمپیوٹر ترقی ہے، فیکس ترقی، نیٹ ترقی، ترقی کی بات ہے۔ مگر اس ترقی کے سامنے اگر برائی کو تقابل کرے تو برائی کتنی زیادہ ہے، کیونکہ یہاں تو ترقی اور بے حیائی، ان دونوں کا تقابل میں نے پہلے بھی ایک بیان میں کیا تھا، اور یہی سمجھ میں پھیر ہو گئی۔ ہم نے بے حیائی کو ترقی کے ساتھ مربوط کر دیا کہ جتنا لباس کم ہوگا ہم کہیں گے یہاں بہت زیادہ ترقی ہے، یہاں زیادہ بے حیائی ہے، ترقی نہیں ہے۔ ترقی کچھ اور ہے، بے حیائی کچھ اور ہے۔ جہاں شرابیں زیادہ پی جائے وہ ترقی نہیں ہے۔ شراب سے کون سا ملک بیزار نہیں ہے؟ شراب تو مٹانے پر اب ان کو قدرت نہیں رہی ہے، شراب مٹانے پر اب یہ طاقت نہیں رکھتے، ان کا کوئی قانون اس معاملے میں مؤثر ثابت نہیں ہو رہا کہ یہ شراب سے، نشے سے، جوئے سے، اور یہ موسیقی اور کیسینو اور یہ ڈسکو کلب اور جس سے یہ لوگوں کو بچا سکے۔ فیل ہوتے جا رہے ہیں، بلکہ اب ان کی لوگوں کی ریکوائرمنٹ اور لوگوں کو مزید اس میں مطلب ان کو اب خوش کرنے کے لیے کہوں یا اس کو کیا کرنے کے لیے کوئی جان چھوڑنے کے لیے ان کو اور مزید کھول کے دے رہے ہیں، اور تباہ برباد ہو رہا ہے معاشرہ۔ ترقی کہاں رہی؟ وہ پڑھے لکھے، وہ انٹیلیجنٹ اور وہ ایک کریشن لانے والے لوگ کتنے رہے؟ اسلام کو سمجھنے والے، قرآن حدیث کو سمجھنے والے لوگ کتنے رہے؟ ترقی، اب یہ اگر اس کو ترقی کہے جو اس وقت ہم زمانے کی بات کریں، لمبی لمبی یہ بڑی بڑی آسمانوں سے بات کرتے ہوئے عمارتوں کو غارت ترقی کہیں،
بلٹ لفٹ لگ گئی جناب، بیٹا اٹھا کر کے اوپر چڑھ گئے، یہ ترقی کے سب ٹھیک ہے، ترقی کہہ لیں آپ اس کو، میں یہ بھی نہیں کہتا کہ یہ ترقی نہیں ہے، لیکن اس کے تقابل پر اگر آپ برائی کو دیکھیں تو برائی کتنی بڑی ہوئی ہے. پھر اور آج تقابل پر فقہا کتنے ہیں، علماء کتنے ہیں، حفاظ کتنے ہیں، عالم کتنے ہیں، صحیح نماز پڑھانے والے امام کتنے ہیں، صحیح نماز پڑھنے والے مسلمان کتنے ہیں. کیسی ترقی ہے یہ، اور برائی ہے. قرآن اگر حفظ کر لیا تو اس کے حفظ کو باقی رکھنے والے کتنے ہیں، اور برائی ہے یہ. ماں باپ کے نافرمان بن رہے ہیں، اور برائی ہے یہ. میڈیا، ایک میڈیا کی اسکرین دیکھ لیجئے جس پر ایسا مدنی چینل پر آپ ہمارا بیان سن رہے ہیں. مدنی چینل کے ناظرین سے میں اس وقت بات کر رہا ہوں، ڈائریکٹ آپ کو ایڈریس کر رہا ہوں. اس وقت پورے آپ اپنے چینل کا آپ اپنے ذہن میں سروے کریں، کتنے آپ کے میڈیا پر چینلز ہیں جو آپ کو آخرت کی نیکی کی سوچ دے رہے ہیں، پرہیزگاری کی سوچ دے رہے ہیں، اور کتنے چینل ہیں جو آپ کو گناہوں کی طرف ابھار رہے ہیں، بے حیائی کی طرف اور بے باکی کی طرف اور بے جا فیشن کی طرف آپ کو ابھار رہے ہیں. فیصلہ آپ کیجئے. تقابل کر رہا ہوں، کمپیریٹو بات کر رہا ہوں. اس وقت آپ کی اسکرین پر آپ کمپیئر کر لیجئے. جس تفریح گاہ میں آپ جائیں، اس تفریح گاہ کے اندر اگر ایک مسجد بنی ہوئی ہے، نماز کا وقت ہو گیا ہے، عصر کی نماز کا وقت ہے، مسجد میں جا کر نمازی دیکھ لیجئے، تفریح گاہ میں جا کر تفریح کرنے والے دیکھ لیجئے. یہ کیسی ترقی ہے؟ برائی بڑھ رہی ہے. اب جتنی زیادہ یہ دور بڑھتا جائے گا اتنی زیادہ نیکی کی دعوت کی حاجت بڑھے گی. جتنا آدمی بیمار ہوگا اتنا ہی زیادہ انٹینسیو یونٹ، جس کو آئی سی یو کہتے ہیں، انٹینسیو کیئر یونٹ کے اندر کس کو داخل کیا جائے تھا؟ عام آدمی مریض تو نارمل وارڈ میں داخل کر دیا گیا، اور ایک زیادہ جب مریض ہو جاتا ہے تو اس کو ایمرجنسی وارڈ میں داخل کرتے ہیں. ایمرجنسی سے بھی زیادہ نکل کر آئی سی یو میں، انٹینسیو کیئر یونٹ میں انتہائی نگہداشت کا جو شعبہ ہے، ادارہ ہے، جو بیڈ ہے، اس پر اس کو لٹا دیتے ہیں. اور اگر دل کا مریض ہو گیا تو سی سی یو میں ڈال دیں گے، کارڈیو کیئر یونٹ میں ڈال دیں گے. زیادہ احتیاط کیا جائے، زیادہ نگہداشت کیا، اس پر 4 ڈاکٹر بڑھا دیے جاتے ہیں. میری بات سے اتفاق کرتے ہیں آپ؟ ماہر ڈاکٹر بڑھا دیے جاتے ہیں، میڈیکل عملہ بڑھا دیا جاتا ہے، دوائیاں بڑھا دی جاتی ہیں. پہلے ایک ڈرپ پر گزارا تھا، پھر انجیکشن، اب انجیکشن پر گزارا نہیں تھا، آکسیجن پر گزارا تھا تو وینٹیلیٹر، ہارٹ بیٹ چیک کرنے کا الگ ہر الگ، کیونکہ مریض مر رہا ہے. اس کو ایک نہیں، اس کے گردے بھی فیل ہو گئے، اس کے پھیپھڑے بھی سکڑتے چلے جا رہے ہیں، سانس کی گھٹن بڑھتی جا رہی ہے، بخارے کے اترنے کا نام نہیں لے رہا، جانڈس سے کے بڑھتا چلا جا رہا ہے، آگے تو شوگر آ کر اس کے اوپر گلے پڑ گئی ہے، ہر طرف سے بیماریوں نے اس کو گھیرا ہے. ایک ڈاکٹر نہیں، 4 ڈاکٹر لگ گئے، سارے پروفیشنل لگ گئے، اکوپمنٹ لگ گئے، کسی صورت میں ایک ہی پکارے، مریض کو بچاؤ. میں آپ کو کہتا ہوں، امت کو بچاؤ. غیبت، چگلی، وعدہ خلافی، گالی گلوچ، ماں باپ کی نافرمانی، جہالت، گانے، باجے، فلمیں، بے حیائی، بے پردگی، بدکاری، شراب، زنا، سود، رشوت، بہتان، تہمت، بدگمانی، حقوق العباد کی پامالی، نمازوں کا قضا کرنا، روزے قضا کرنا بلا حاجت شرعی، زکوٰۃ نہ دینا جبکہ فرض ہو گئی، حج نہ کرنا جبکہ فرض ہو گیا، اور حج پہ بھی گئے تو حج کے جو اہم ارکان ہیں، حج کی جو حج درست کرتا ہے، احکام ہے جو حج کے، اس کی ادائیگی نہ کرنا، زبان کی غلط استعمال، آنکھ کا غلط استعمال، کان کا غلط استعمال، ہاتھ کا غلط استعمال، پاؤں کا غلط استعمال. ارے کس بات کی طرف نشاندہی کروں؟ کس ناسور کو پکڑوں؟ کس کو پکڑوں؟ ہاتھ میں جو ناسور ہو گیا اس کو پکڑوں، زبان میں جو ناسور آ گیا اس کو پکڑوں، آنکھ میں جو ناسور آ گیا اس کو پکڑوں، کس کو پکڑوں؟ ایسا مریض ہے یہ بستر پر لیٹا ہوا کہ آنکھیں اس کا تقاضا کریے کہ علاج کرو، زبان اس کا تقاضا کریے کہ علاج کرو، کان کہہ رہا ہے علاج کرو، پاؤں کہہ رہا ہے علاج کرو، دل کہہ رہا ہے علاج کرو، گردے کہہ رہے علاج کرو. ایسا مریض جس کا ہر عضو علاج مانگ رہا ہے. ایسے موقع پر اگر علاج کرنے والے سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے چلے جائیں، اپنے منہ سے چائے پیئیں، مریض کرا رہا ہو، مریض تڑپ رہا ہو، اور اس علاج کرنے والے کو جس کو اللہ تعالیٰ گناہوں کا علاج کرنے کی توفیق دے اور وہ سستی سے کام لے، کس قدر
یہ نا انصافی کی بات ہے، غیر اخلاقی کی بات ہے۔ اس دور میں نیکی کی دعوت کی ضرورت اور بڑھ گئی ہے، قافلوں کی ضرورت اور بڑھ گئی ہے، مسجد آباد کرنے کی ضرورت اور بڑھ گئی ہے۔ گویا کہ اس دور میں دعوت اسلامی کی ضرورت اور بڑھ گئی ہے۔ ہر آنے والی گھڑی دعوت اسلامی کی ضرورت کو بڑھا رہی ہے، ہر آنے والی گھڑی مدنی چینل کی ضرورت کو بڑھا رہی ہے، ہر آنے والی گھڑی درس و بیان کی ضرورت کو بڑھا رہی ہے، ہر آنے والی گھڑی مدنی انعامات و فکر مدینہ کی ضرورت کو بڑھا رہی ہے۔ ہر آنے والی گھڑی، ہر آنے والی گھڑی یہ جھنجھوڑ کر کہہ رہی ہے کہ اے نیکی کی دعوت دینے کا جذبہ رکھنے والوں، اگر تمہاری یہ تھوڑی سی بھی سستی ہے تو اس کو دور کرو اور 12 ماہ کے مدنی قافلوں کے مسافر بن جاؤ۔ امت گناہوں میں گھر رہی ہے، امت گناہوں میں پھنس رہی ہے۔ پیارے آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان دل کے کانوں سے سنو۔ فرماتے اس وقت تمہارا کیا حال ہوگا جب تمہاری عورتیں نافرمان ہو جائیں گی، تمہارے نوجوان فسق و فجور میں مبتلا ہو جائیں گے اور تم راہ خدا میں لڑنا چھوڑ دو گے۔ لوگوں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کیا ایسا بھی ہوگا؟ صحابہ کرام علیہم رضوان کو حیرت ہو رہی ہے، آقا کیا ایسا بھی ہوگا؟ ارشاد فرمایا اس ذات کی قسم جس کے قبضے قدرت میں میری جان ہے، معاملہ اس سے بھی سخت ہوگا۔ لوگوں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس سے زیادہ سخت کیا ہوگا؟ ارشاد فرمایا اس وقت تمہارا کیا حال ہوگا جب تم نیکی کی دعوت دینا اور برائی سے منع کرنا چھوڑ دو گے۔ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم کیا ایسا بھی ہوگا؟ صحابہ کرام کو حیرت ہو رہی ہے، آقا کیا ایسا بھی ہوگا؟ ارشاد فرمایا ہاں اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میری جان ہے، آنے والا وقت میں معاملہ اس سے بھی سخت ہوگا۔ لوگوں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس سے بھی سخت کیا ہوگا؟ ارشاد فرمایا اس وقت تمہارا کیا حال ہوگا جب تم نیکی کو برائی اور برائی کو نیکی سمجھو گے۔ اللہ اکبر، نیکی کو برائی اور برائی کو نیکی سمجھو گے۔ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی یہ بات سن کر صحابہ کرام علیہ رضوان نے عرض کی کیا ایسا بھی ہوگا؟ ارشاد فرمایا ہاں اس ذات کی قسم جس کے قبضے قدرت میری جان ہے اس سے زیادہ سنگین ہوگا۔ لوگوں نے عرض کی اس سے زیادہ سنگین کیا ہوگا؟ ارشاد فرمایا اس وقت تمہاری حالت کیسی ہوگی جب تم برائی کی دعوت دو گے اور نیکی سے منع کرو گے۔ لوگوں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کیا ایسا بھی ہوگا؟ ارشاد فرمایا ہاں اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میری جان ہے، معاملہ اس سے بھی زیادہ شدید ہوگا۔ اللہ عز و جل ارشاد فرماتا ہے مجھے اپنی عزت و جلال کی قسم میں انہیں ایسی آزمائش سے مبتلا کر دوں گا جس سے سمجھدار شخص بھی حیران رہ جائیں گے۔ یہ سارا معاملہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یہ بھی ہوگا، یہ بھی ہوگا، یہ بھی ہوگا۔ اپنے ضمیر سے سوال کیجئے کہ ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے جو غیب کی خبر دیتے ہوئے ہمیں جو یہ نشانیاں بتائی کہ یہ سب کچھ ہوگا، کیسے نہیں دیکھتی دنیا؟ کہ اب بھی نیکی کی دعوت دینے کے لیے اب اپنے آپ کو تیار نہیں کریں گے؟ اب بھی اپنے گھر کو سنواریں گے نہیں؟ آپ نے اپنے گھر کو سنوارنے کا ایک ہی پیرامیٹر بنایا ہوا ہے کہ گھر میں فانوس اچھا ہونا چاہیے، بھلے گناہوں کا اندھیرا ہو۔ گھر میں صوفے اچھے ہونے چاہیے، بھلے اعمال کے کانٹے چبھ رہے ہوں، برائی کے کانٹے چبھ رہے ہوں۔ وال ٹو وال کارپیٹ ہونا چاہیے تاکہ میں نرم اور آرام دہ فرش پر چل سکوں۔ اس کی کوئی پرواہ نہیں کہ قبر کی پتھریلی زمین کا میرا کیا بنے گا۔ میرے کمرے اے سی والے ہونے چاہیے، ٹھنڈے ہونے چاہیے، مگر اس بات کی کوئی پرواہ نہیں کہ قبر کی گرمی کا کیا بنے گا۔ میری اولاد مجھے کما کر کھلائے، کیونکہ یہ نہیں پرواہ کہ مرنے کے بعد میری اولاد مجھے کیا اجر دے گی، کوئی سوچ ہی نہیں۔ گھر کے سنوارنے کا نظام ہی تبدیل ہو گیا۔ اپنے گھر کو گناہوں سے پاک کرنے کے بجائے ہم نے گناہوں کی آلودگی سے اپنے گھر کو کس قدر غلاظت والا بنا دیا ہے۔
نیکی کی دعوت یہ گھر سے شروع ہوتی ہے. اپنے گھر میں نیکی کی دعوت. گھر کے افراد بے نمازی ہیں, آپ نماز کے لیے اٹھ رہے ہیں, آپ کے گھر والے فجر میں سو رہے ہیں, اٹھائیے, وقت دیجیے. نہیں اٹھ رہے تو باپ کوشش کیجیے, پاؤں دبائیے, ماں کے باپ کے پاؤں دبائیے, ہاتھ جوڑیے, نماز پڑھیے. بچوں کو اٹھاؤ جیسا کہ شریعت اٹھانے کا کہا ہے. بچوں کے امی کو اٹھاؤ جیسا شریعت اٹھانے کا کہا ہے. اگر عورت نمازی ہے تو وہ اپنے انداز, اپنے کردار اور شریعت کے حدود پہ رہ کر گھر کے دیگر افراد کی اصلاح کرے. اگر بہن نے کے تو اپنے حدود میں شرعی قیودات پہ رہ کر گھر کے دیگر افراد کی اصلاح کرے. باپ نے کے تو اپنے حدود و قیودات میں اور اپنے اختیارات کو بروئے کار لاتے ہوئے وہ گھر کے دیگر افراد کی اصلاح کرے گھر میں. لیکن سب سے پہلے اپنی اصلاح تو کرے, اس کے بعد دیکھو زبان میں کیا اثر آتا ہے. اپنی اصلاح کرے. یعنی یہ جو ہمارا مدنی مقصد ہے کہ مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے. سب سے پہلے اپنی اصلاح ہے کہ اپنی اصلاح یہ وہ مدنی پھول ہے جو لوگوں کی اصلاح کا ذریعہ بنتا ہے. اور میں ہی بے عمل ہوں, میں ہی گندا ہوں, میں ہی میلا ہوں, بظاہر اگرچہ نیک نظر آؤں لیکن دل میرا گناہوں کی گندگی سے آلود ہے. وہ امیر سنت کا وہ کون سا شعر ہے؟ ظاہر بڑا نیک صورت کر بھی دے مجھ کو اب نیک سیرت. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم. میٹھے میٹھے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں, میں عرض کر رہا تھا کہ ہمیں نیکی کی دعوت کو عام کرنے کے لیے ایک اصلاح امت کے جذبے کے ساتھ جہاں مدنی قافلوں میں سفر کرنا ہے, مدنی قافلوں کی لیے مزید اس کی ترقی کے لیے کوششیں کرنی ہیں. اپنے گھر میں نیکی کی دعوت, اپنے پڑوسی کو نیکی کی دعوت, اپنے عزیز و قریب رشتہ دار, قریب قریب بھائی بہن, چاچا کا گھر, ماموں کا گھر, پھوپھی کا گھر, خالہ کا گھر, وقتاً فوقتاً ان پر انفرادی کوشش ہر ایک کے ساتھ. آپ دیکھیے کہ اگر ہم اپنے اس ذمہ داری کو نبھانے کی کوشش کرتے ہیں اپنے گھر کے اندر, اپنے قریب قریب رشتہ داروں میں, پھر پڑوسی کی طرف چلے گئے, بازار میں گئے تو وہاں دکاندار کو تو سیٹ ہے تو نوکر, نوکر ہے تو سیٹ, پڑوسی دکاندار کو, مسجد میں نمازی آ رہے ہیں تو انہیں مزید نیکی کی دعوت. اگر ہم سب یہ کریں تو آپ خود بتائیے میرے میٹھے اسلامی بھائیوں, جس تیزی کے ساتھ یہ برائیاں بڑھ رہی ہیں اس پر ہم کس قدر قابو پانے میں کس حد تک کامیاب ہوں گے, اس کا فیصلہ آپ خود کر لیجئے. لیکن ان تمام نیکی کی دعوت کو مؤثر بنانے کے لیے کہ میں میری بات کو مطلب کہ لوگ مانیں, قبول کریں, سنیں, میں یہ نہیں کہتا کہ منوانا ہی ہے, نہیں. امیر اہل سنت نے ایک پیارا مدنی پھول ہمیں دیا ہے کہ پہنچانا ہمارا کام ہے, منوانا ہمارا کام نہیں ہے. لیکن نیکی کی دعوت کی جو نتیجہ ہے, جو نتیجہ مطلوب ہے, محمود ہے, وہ یہ ہے کہ وہ اثر کرے, سامنے والا میری بات کو سنے اور قبول کرے, اس کے اندر کوئی چینج آ جائے. بٹ وی نیڈ چینج, ہم چینج چاہتے ہیں, تبدیلی چاہتے ہیں. تو اس کے لیے جو سب سے بنیادی چیز ہے وہ ہے خود میرا اپنا عمل کیا ہے. میں اگر بے عمل ہوں, میری اپنی مطلب جیسے میں نے ابتداء عرض کی کہ جیسے نفاق کی جو 3 علامتیں حدیث پاک میں بیان کی گئیں, اگر وہ نفاق کی 3 علامتیں اگر خدا نہ خاصا نیکی کی دعوت دینے والے میں بالخصوص پائی گئیں تو وہ زیادہ مطلب کہ اپنا منفی اثر چھوڑتی ہیں. لوگ نہ صرف ایک تو مطلب دور ہوتے ہیں, دین سے دور ہوتے ہیں, اسلام کی تعلیمات سے معاذ اللہ دور ہو جاتے ہیں, دین کی دعوت اور نیکی کی دعوت دینے والے سے متنفر ہونے کے اس میں اندیشے بڑھ جاتے ہیں. تو اسے زیادہ احتیاط کرنی ہے, اسے زیادہ باعمل بننا ہے. لوگ تو عام فرائض و واجبات پر عمل کرتے ہیں, اسے مزید سنتوں پر اور سنت زوائد پر بھی اس کو عمل کرنا چاہیے, نفلیں بھی اس کو پڑھنی چاہیے. لوگوں کے مطلب لوگوں کے لیے اس کو ایک اپنے کریکٹر کو سامنے رکھنا ہے نا, کہ اس کے کریکٹر کو سب سے پہلے لوگ دیکھتے ہیں, تو وہ کتنا باعمل ہونا چاہیے. خود قرآن پاک میں
سورہ بقرہ کے اندر واضح طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے اتامرون الناس بالبر وتنسون انفسکم، پارہ 1 سورہ بقرہ آیت نمبر 44 ترجمہ کنز ایمان، کیا لوگوں کو بھلائی کا حکم دیتے ہو اور اپنی جانوں کو بھولتے ہو؟ اسی طرح سورہ صف کے اندر پارہ 28 میں ارشاد ہوتا ہے دوسری آیت میں یا ایھا الذین آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون، اے ایمان والو کیوں کہتے ہو وہ جو نہیں کرتے؟ تو ہمیں خود اپنے اندر عمل بھی پیدا کرنا ہے. عمل اصل ہے، جو بھی با عمل ہوتا ہے، عملی کردار اس کے پاس ہوتا ہے، کوشش کرتا ہے کہ میں با عمل بنوں. ٹھیک ہے، وہ اپنے جو شرعی یہ موقف کتابوں میں موجود ہے کہ یہ نہیں ہے کہ بالکل کامل طور پر وہ نیک بنے گا تو ہی وہ نیکی کی دعوت دے سکے گا. نہیں، ایسا نہیں ہے. جو جس پر مطلب کہ جو حکم ہے، جو رائج ہے، جو علماء نے ہمیں فرمایا، فقہاء نے فرمایا، اور جس پر عمل ہے وہ یہی ہے کہ ہم نیکی کی دعوت دیتے رہیں اور خود کو نیکی کی طرف لاتے رہیں، برائی سے بچتے رہیں، برائی سے بچاتے رہیں. اگر یہ طے ہو جائے کہ جناب جو مکمل طور پر ہی نیکی سے بچ گیا ہوگا وہی نیکی سے بچائے گا، تو اب نیکی سے بچانے والے پھر کہاں سے آئیں گے؟ جو بالکل عیبوں سے مبرہ ہوگا، برائیوں اور خطائیوں سے مبرہ ہوگا، وہی برائی اور خطاؤں سے بچائے گا، تو بچانے والے کون سے رہ جائیں گے؟ یہ بھی کتابوں میں لکھا ہوا ہے. لیکن خود کو بھولنا نہیں ہے کہ اپنے آپ کو آلودگی کے اندر دھسا دینا ہے اور دوسروں کو نیکی کی دعوت دیتے رہنا ہے اور آلودگی سے نہیں، خود کو بھی بچانے کی کوشش کرنی ہے. توبہ کرتا رہے، استغفار کرتا رہے، اللہ تعالیٰ سے پناہ مانگتا رہے، نفس و شیطان کے شر سے پناہ مانگتا رہے اور اپنی خطاؤں کو دور کرنے کی کوشش کرتا رہے اور لوگوں کو نیکی کی دعوت دینے کی کوشش کرتا رہے. اگر خود کو بھی بھول جائے گا اور خود کو برائیوں میں رکھے گا اور اس بھی عملی کی طرف آئے گا جس بھی عملی کو شریعت بالکل نہ پسند کرتی ہے اور جس کے متعلق وعیدات موجود ہیں کہ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قیامت کے دن ایک شخص کو لا کر جہنم میں ڈالا جائے گا تو اس کے پیٹ کی آنتیں نکل پڑیں گی، وہ اس طرح چکر کھائے گا جس طرح گدھا چکی کے ساتھ گھومتا ہے. اس پر تمام دوزخی جمع ہو جائیں گے اور کہیں گے اے فلاں تجھے کیا ہوا؟ کیا تو لوگوں کو نیکی کی دعوت نہیں دیتا تھا اور برائی سے منع نہیں کرتا تھا؟ وہ کہے گا ہاں کیوں نہیں، میں نیکی کی دعوت دیتا تھا لیکن خود عمل نہیں کرتا تھا، برائی سے روکتا تھا، خود اس کا مرتکب تھا. مسلم شریف کی روایت ہے. ایک اور حدیث پاک میں ہے کہ لوگوں کو اچھی بات بتانے اور اپنے آپ کو بھول جانے والے کی مثال اس چراغ کی سی ہے جو دوسروں کو تو روشن کرتا ہے لیکن اپنے آپ کو جلاتا ہے. تو یہ مدنی پھول بنیادی طور پر اس کو سمجھنے کی حاجت ہے. اور معاشرے میں جو اس وقت جو میں نے جو آج ایک نفاق کی طرف آپ کی توجہ دلائی ہے، اب جو بھی برائی کی بیان کی جائے گا یقیناً وہ برائی بیان ہوئی، اب اس کا تدارک تو کرنا ہے نا. تدارک نیکی کی دعوت ہے، مدنی قافلوں میں سفر ہے. آپ بتا دیجئے دنیا بھر میں گاؤں گاؤں میں جہاں 50 100 گھروں کی آبادیاں ہیں، دیہات ہیں، ان کے تو چینل بھی نہیں ہے. کئی ایسے لوگ جہاں چینل ہی نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے. کئی ایسے لوگ ہیں جو بس گھر سے دفتر، دفتر سے گھر ہیں. آپ بتائیے کہ ان تک نیکی کی دعوت آپ کے پاس کیا ذریعہ؟ اگر مدنی قافلے علاقہ دورہ برائے نیکی کی دعوت گھر گھر جا کے انفرادی کوشش کے علاوہ کوئی اور صورت ہے تو آپ بتائیے. جب آپ کا اس بات پر اتفاق ہو اور ہونا چاہیے اور ہوگا ہی کہ اس کے علاوہ کوئی دوسرا اس سے بہتر آسان راستہ اور کو نظر، آسان ترین راستہ یہ ہے بھائی مجھے 3 دن ہی کے لیے سفر کرنا ہے، اللہ توفیق دے 12 دن 30 دن واپس آ جانا ہے. سیکھنے کے لیے قافلہ کورس کر لوں گا 41 دن کا، بنیادی معلومات حاصل کرنے کے لیے کہ بالکل کچھ نہیں آتا میں مدنی تربیتی کورس کر لوں گا 63 دن کا. تو 60 دن میں 40 دن میں 2 مہینے میں 3 مہینے میں الحمدللہ اللہ کی رحمت سے مجھے دعوت اسلامی کے یہ ماحول میں اتنا کچھ سکھا دیا جائے گا کہ میں درس و بیان اور نیکی کی دعوت اللہ نے چاہ تو دے لوں گا. اپنی نماز درست کر لوں گا، لوگوں کی نمازیں درست کرنے کی کوشش کرنے والا بن جاؤں گا. یہ سعادت کیا میرے لیے کم ہے؟ تو اتنے سادہ فوائد جو ہمیں میسر ہیں، تو میرے میٹھے پیارے اسلامی بھائیوں سستی کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے. اسلامی بہنیں اگر کہیں سستی کرتی ہیں نیکی کی دعوت دینے میں، مدنی کاموں میں، تو وہ اپنے آپ کو چست کریں. اسلامی بھائی سست کرے وہ اپنے آپ کو چست کرے.
میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی، میں اسی لیے مسلمان، میں اسی لیے نمازی. ہمیں تو سنتوں کی خدمت کرنی ہے. ٹھیک ہے، اپنا جو روزگار ہے، جو خدمت ہے ماں باپ کی، بیوی بچوں کی جو ایک حقوق ہے، ان کی بجاوری، یہ کام ان کے لیے کہاں مطلب کہ رکاوٹ بنتے ہیں. رکاوٹ تو میری سستی ہے، میری کڑہن کی کمی ہے، میرے جذبے کی کمی ہے، میری فضولیات کی عادت، میرے گناہوں کی عادت ہے. تو نیت کریں انشاءاللہ علم و عمل کے پیکر بنیں گے، مدنی لباس کے پابند بنیں گے، آنکھ اور زبان کی حفاظت کر کے تقوی اور پرہیزگاری اختیار کر کے خوب خوب سنتوں کی خدمت کے ڈنکے بجائیں گے ماشاءاللہ. اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، ہم سب کے دین و ایمان، جان و مال، عزت، آبرو، گھر بار، کاروبار، اس کے حلال، اہل و عیال، نسبتیں سب کی حفاظت فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم.